اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں کا میں تہ دل سے فہم قرآن کے ڈے 28 میں استقبال کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو، کوششوں کو اور عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور میری بھی آمین۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم لوگ کا سورہ یوسف ختم ہو گیا الحمدللہ کل، اور اب ہم سورہ رعد ہمارے نیکسٹ سورہ کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ اور جیسا ہم دیکھ رہے کہ یہ مکی صورتوں کی سیریز چل رہی ہے، تو مسلسل مکی صورتیں ہی اب آتے جائیں گی۔ تقریباً پورے 7 پاروں پر یہ مشتمل ہے، پورا اس کا گلدستہ مکی صورتوں کا، اور پورے ہم لوگ مکی صورتیں دیکھیں گے۔ جوڑی کی شکل میں ہم لوگ دیکھیں کہ سورہ یونس اور سورہ ہود دونوں جوڑی کی شکل میں تھا، پھر بیچ میں سورہ رعد سورہ یوسف جو ہے ایک یونیک جو سورہ آیا۔ پھر اب یہاں پر ہم لوگ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم یہ دونوں جوڑی کی شکل میں دیکھیں گے۔ تو چلیے سورہ رعد کا مطلب کیا ہے؟ بادل کا گرج کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بادل کا جو گرجنا ہے وہ اس کو رعد کہتے ہیں۔ اور اب اس کے اندر جیسا بادل کا گرجنا یہ جو ورڈ ہے، تو اس میں ایک کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک شدت سمجھ میں آ رہی ہے، ایک خوف سمجھ میں آ رہا ہے، ایک ڈراوا سمجھ میں آ رہا ہے، رائٹ؟ کہ تو اب اسی طریقے سے یہ سورہ کے اندر ہم لوگ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی کافی تنبیہات ہم لوگ دیکھیں گے۔ اور یہ سورہ لاسٹ دور کا سورہ ہے، یعنی کہ مکی دور کا لاسٹ زمانے کا سورہ ہے، یعنی کہ 10th to 13th نبوی کے درمیان انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کیا بتائے ہوئے ہیں۔ تو یہ 10 سے 13 کے درمیان ہے۔ اور پھر ساتھ میں کیا ہے؟ یہ بالکل وہی سیم ان لوگوں کا سیم گانا، سیم رونا کہ معجزے لاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام دلیل سمجھا چکے ہیں 10 سال سے، 12 سال سے اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے سمجھا رہے، اور پھر ان کو بس انکار کرنا تھا۔ اصل کیا ہے؟ ایمان لانا نہیں تھا، بس ان کا مقصد کیا ہے؟ انکار کرنا تھا۔ تو اب کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، تو بس ایک رٹ لگائے ہوئے تھے کہ بس وہ کر دو تو پھر ہم ایمان لائیں گے، وہ کر دو تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حکمت بھی بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بھیج رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ڈائریکٹ ایسے معجزے کہ زمین پھٹ جا رہی، آسمان سے کوئی چیز نازل ہو جا رہی ان کے حساب سے، فرشتے آ جا رہے، یا پہاڑ پھٹ جا رہا، یا پھر کچھ بھی اس طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ اگر یہ آ جائیں گا تو پھر اس کے بعد انکار کریں گے تو پھر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو امت محمدیہ کو مہلت دینا تھا آخری زمانے تک۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مہلت دی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ قرآن دیکھو، سمجھو اور اس پہ غور کرو۔ تو اب یہاں پر یہ سورہ میں ایک تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے، کس کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے، کس کے ذریعے سے تذکیر کی جا رہی ہے۔ تذکیر کا مطلب کیا ہے؟ ریمائنڈر، رائٹ؟ تو کس ذریعے سے تذکیر کی جا رہی ہے؟ تذکیر بالآلاء اللہ سے کی جا رہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنایا جائے گا، اور پھر اس کے اندر کوئی پروفٹس کا ذکر اس میں نہیں ملے گا ہم کو۔ ایک یونیک صورت ہے، جیسا اس سے پہلے جو ہم لوگ دیکھے سورہ یونس تھا، سورہ ہود تھا، حالانکہ تذکیر بالآلاء اللہ ہے تو بھی ساتھ میں کچھ نہ کچھ انبیاء اکرام کا ذکر ہم لوگ دیکھ چکے ہیں۔ جیسا اس سے پہلے جو جوڑی آئی تھی وہ سورہ انعام اور سورہ اعراف کی، رائٹ؟ تو اب یہاں پر اس میں کوئی پروفٹ کا ذکر نہیں ملے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کے اندر اچھا، اب یہاں پہ جب وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے، معجزات کا ڈیمانڈ کر رہے، تو جیسا ہم اس سے پہلے دیکھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا خواہش ہو رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ انہوں جو مانگ رہے بتا دیجئے اللہ تعالیٰ، تاکہ یہ لوگ ایمان لا لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں حریص تھے۔ اب اسی طریقے سے ایون صحابہ اکرام کے دل میں بھی یہی پیدا ہو رہا تھا کہ مومن تمنا کر رہے تھے کہ یہ لوگ اتنا ٹارچر کر رہے، اتنا ستا رہے، اتنا ہم لوگوں کو تنگ کر رہے، ہم لوگوں کو ہجرت پر مجبور کر دے رہے، تو اللہ تعالیٰ
اگر چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کیوں ان کے اوپر معجزہ اللہ تعالیٰ جو انہوں بول رہے وہ معجزہ نازل کیوں نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ؟ تاکہ ان لوگ سمجھ جانا، ایمان لا لینا، اور پھر ان لوگ ہماری جان چھوڑ دینا، جو ہمارے کو ٹارچر کرے، ہم کو ستارے، یا پھر جو ہے اپنے کو یعنی کہ دین کے جو پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دین کو نقصان پہنچانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نبی کو نقصان پہنچانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو مومنوں کی بھی خواہش ہو رہی تھی، آج ہماری بھی ہوتی نا. اللہ تعالیٰ ایسا کر دینا، دیکھو سب جنے مسلمان ہو جانا، سب جنوں کو سمجھ میں آ جانا، ایسا اللہ تعالیٰ کر دینا. ہماری بھی یہ خواہش جو ہے پیدا ہوتی، رائٹ. تو اب مومن کی بھی یہی خواہش تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی خواہش تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اگر مردے زمین سے اٹھیں گے اور بات کریں گے اور ان کو بولیں گے کہ ہاں قیامت صحیح ہے، دیکھو مر کر جانا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح ہے، فرشتے صحیح ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، سب بولیں گے، خبر کا بولیں گے، جو بھی ہے، مردے زندہ ہو کر بولنے لگیں گے تو تب بھی وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے اور یہ بولیں گے کہ یہ تو کچھ اور ہے، یعنی کہ جادو ہے یا کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو جو نہیں ماننا ہے وہ لوگ اس طریقے سے نہیں مانیں گے. تو اس میں اب تنبیہات ہے اور تذکیر بالآلاء اللہ سے ہم لوگ دیکھیں گے، اور خاص طور پہ نعمتوں کا اس میں ذکر ہم لوگ دیکھیں گے، اور نعمتیں بھی کیسے سٹائل کی اس میں آپ محسوس کریں گے. انشاءاللہ آپ لوگ خود فیل کریں گے کہ اپوزٹ نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرے، دن اور رات کا ذکر کرے، ہر چیز دو یا تو پیئرز میں اللہ تعالیٰ بتا رہے، یا دو اپوزٹ چیزیں اللہ تعالیٰ بتا کے یہاں پر سمجھا رہے ہیں. تو چلیے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمارے لیے اس میں میسیج دیا ہے. ہم بھی اللہ کی نعمتوں پر غور کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتوں کو ایکنالج کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اتنی آپ نے نعمت دی ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور وہ شکر ہم اپنے عمل سے بتاتے ہیں. تو سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے. اے نبی جو بھی نازل کیا گیا ہے، اے لوگوں جو بھی تو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے. اللہ تعالیٰ اس کا گواہ ہے کہ وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر نہیں آتے. دکھ رہے کوئی پلرز نظر آ رہے، آپ ایک ٹینٹ بغیر کوئی سپورٹ کے نہیں ٹھہر سکتا، ایک بلڈنگ کوئی بغیر سپورٹ کے نہیں ٹھہر سکتی. انفیکٹ اندر زمین کے اندر کھود کر بنیاد بنا کر اس کے اوپر جو ہے کوئی بلڈنگ بنانا پڑتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا طریقے سے آسمان کو قائم کرے ہوئے ہیں کہ کوئی پلر نہیں نظر آ رہا بلکہ وہ اپنے ہی اس میں گھوم رہے ہیں. ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، بغیر قائم اللہ تعالیٰ بغیر کسی سہاروں کے قائم کیا ہے. پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب و مہتاب یعنی کہ سورج اور چاند کو ایک قانون کے تحت پابند بنا دیا، یعنی کہ وہ لوگ اپنے ہی دائرے میں گھومتے ہیں اور وقت پر نکلتے ہیں، وقت پر ہم کو نظر آتے ہیں، وقت پر ڈوب جاتے ہیں ہمارے لیے ظاہری طور پہ، ظاہری نگاہوں میں. یا پھر اب اگر سائنٹیفکلی دیکھیں گے تو کس طریقے سے وہ لوگ ایک تو پلانٹ کے یعنی کہ سولر سسٹم میں بھی روٹیٹ کر رہے ہیں، پھر اپنے اون ایکسس پر بھی گھوم رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنا سسٹم بنایا ہے، اور ان کے وہی گھومنے سے ہمارے پاس دن اور رات آتی ہے. اگر وہ گھومنا بند ہو جائیں یا وہ غلط گھومنا شروع کر دیں تو آپ سوچیں کہ نظام کتنا بگڑ جائے گا، رات ہی رات، دن ہی دن. آپ سوچ کے دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے اس نے اب یہاں پر سورج اور چاند، اس نے سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک لے کر چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سہاروں کا
اس سارے کام کی تدبیر کرنے والا ہے، وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اب دیکھیے کہ ہر تھوڑے دن کو ہمارے کو سنایا تھا کہ ایک سٹار ہے کیا کوئی چیز ہے جو اب آ کر ارتھ سے ٹکرانے والی ہے، پھر معلوم ہوتا ہے نہیں ذرہ بازو سے گزر گئی۔ تو اب یہاں پر یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اتنے ہمارے ارتھ سے کتنے کی ہزاروں گناہ کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ آسمان میں بنائے ہوئے ہیں، پر وہ لوگ اپنے حساب سے اپنی ایک بندشوں میں بندھے ہوئے ہیں، اور قیامت جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ وہ تمام بندشوں کو کھول دیں گے اور سب تتر بتر ہو جائیں گے اور سب ایک دوسرے سے ٹکرا کر آپ سوچیں کہ کیا دھماکے ہوں گے، کیا حال ہوگا۔ اب یہ جو بازو سے جسٹ بازو سے گزر گیا، کون گزارنے والا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو بچانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو اللہ چاہے تو یہ کر سکتے، پر اللہ تعالیٰ بچا رہے، ابھی موقع دے رہے، کیونکہ وقت معین تک موقع دیا جائے گا۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑ کے کھوٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیا ہے، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ زمین بچھا دیے، آسمان بنا دیے، پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے ناٹس جو ہے اللہ تعالیٰ ایز اے کیل یعنی کہ ایز اے نیلز جو ہے اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیے ہیں، اور ایسا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بیلنس قائم کرے ہوئے، ورنہ زمین ڈھلک جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایز اے نیلز اللہ تعالیٰ اس کو گاڑے ہوئے ہیں۔ اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے بھی بنائے، اور وہی دن اور رات طاری کرتا ہے۔ اور پھر اس ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بولے کہ غور اور فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ذرا ایک ایک بات پر بیٹھ کر غور کریں تو اس میں کتنے کچھ نشانیاں ہم کو نظر آتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ زمین فرش بچھائے، اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہاڑ رکھ دیتے، آج پہاڑوں میں لوگ راستے بناتے ہیں، رائٹ، کچھ اگر ہم دیکھیں گے پہاڑوں میں بھی راستے بیچ میں سے بنا کر نکالتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ وہ پہاڑ میں جو راستے بنا رہے، کتنی مشکلوں سے، کتنی محنتوں سے، اس کو کتنے مشینز لگ رہے، اس کو کاٹنا توڑنا، اور اس کے بعد یعنی کہ آسان نہیں رہتا پہاڑوں کو بنانا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ پوری زمین بھی ایسی سخت رکھ دیتا اور پہاڑ ہی پہاڑ بنا دیتا تو لوگوں کا چلنا پھرنا، آنا جانا، ہر چیز کتنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ زمین بچھا دیے، پھر بیلنس کو پہاڑ رکھ دیے، ہر جگہ پہاڑ نہیں ہے اور ہر جگہ زمین نہیں ہے، اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں، یعنی کہ کنیکٹڈ ہے، اور انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکھرے ہیں اور کچھ دوہرے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر اب رمضان میں ہم لوگ یہ تمام چیزوں کو انجوائے کر رہے ہیں نا، تو کتنے نعمتیں اللہ تعالیٰ دی ہوئی ہے، کیسا یعنی کہ ایک چھوٹا سا کھجور ہے، اس کے اندر وہ کیا ہے، اتنا بڑا انرجی کا جو ہے سورس رہتا ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انرجی رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے نعمتیں بتا رہے، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کرتا ہے، یعنی کہ کھجور بھی وہی پانی سے بنتا ہے، اور پھر ناریل بھی وہی پانی سے بنتا ہے، پھر بیگن بھی وہی پانی سے بنتا ہے، حیدرآبادی بغیر بیگن کے نہیں ہوتا نا، تو بیگن بھی اسی پانی سے بنتا ہے، ہر چیز یعنی کہ کریلا ہے یا ہر چیز دیکھ لو آپ، ایک ہی پانی سے وہ بننے والی چیز ہے، پر کوئی میٹھی ہے، کوئی کڑوی ہے، کوئی سادی ہے، کسی میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بنائے ہوئے ہیں، کسی کے اندر پانی ہے۔ اب سوچ کے دیکھیے کہ وہ جو درخت پر ہم ناریل دیکھتے ہیں، وہ درخت اتنا اونچا ہے کہ لوگوں کو کتنی مشکل سے اوپر چڑھ کر توڑنا پڑتا ہے۔ وہ ناریل وہاں پر جو پہنچا، وہ ناریل کے اندر پانی کہاں سے گیا، کون لے کر گیا، وہ بھی پانی کیا ہے، کیا آپ میٹھا پانی جھاڑ کو ڈال رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ اس کے اندر میٹھا پانی بناتا ہے، اس کے اندر کھوپرا بناتا ہے۔ کیا مطلب اگر ہم غور کرنے دیکھیں گے ایک ایک چیز کو تو ہمارے دماغ دنگ ہو جائیں گے، پر ہم کیا ہے کہ غور نہیں کرتے، بس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتے جاتی اور اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتوں کو کھاتے جاتے۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کھجور رہے یا کوئی بھی چیز ہے جو بیج والی ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو سسٹم رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ، اگر وہ جو بیج ہے وہ نہیں بناتے اللہ تعالیٰ، بس کھجور ہے بن گیا، کھا لیے، ختم ہو گئی، تو پھر اس کے بعد پھر اور کھجور کیسا پھیلتے تھے اور وہ بیج والے چیزیں کیسا جو ہے پھیلتی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہی بیج رکھ دی کہ پھر اسی کے ذریعے سے پھر آگے اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہم فراہم کر سکتے ہیں، اپنے لیے پا سکتے ہیں۔ تو ہر چیز میں کیسا اللہ تعالیٰ پروٹیکشن رکھا ہوا ہے۔ انار کے چھلکوں کو دیکھو، انار کے کلرز کو دیکھو، کتنی پیاری ایک عالم صاحب کی اس کے اندر تقریر بھی ہے نا کہ کون بنانے والا ہے وہ
چھلکوں کو؟ کون بنانے والا ہے وہ انگور انار کے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پلیس کرے ہوئے ہیں، اس کو اوپر کورنگ رکھے ہوئے ہیں، پھر اس کے اوپر مزید اور کی کورنگ ہے، اس کے اندر کلرز اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت جو ہے بھرے ہوئے ہیں. انار کا کلر آپ دیکھیں، بعض وقت انار کا کلر ایک دم وائٹ آتا ہے، کیسا ہے، پھیکا دکھ رہا ہے یہ انار. تو اللہ تعالیٰ بھرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ دوسرا طریقہ بھی بتاتا کہ دیکھو یہ جو بغیر کلر کے ہے نا، یہ تھوڑا سا وائٹ ہے، تو دیکھو کہ اس کے اندر تمہارے کو کیسا فرق محسوس ہو رہا. تم کو انار جب ریڈ دیکھتے ہیں تو آپ خود ہی دیکھیے کہ بغیر سوچے سمجھے ایک دل خوش ہو جاتا، ایک دم دل جو ہے گارڈن ہو جاتا، بہت اٹریکٹیو وہ چیز نظر آتی. یعنی کہ اب دیکھیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، پر اللہ کی کیا بڑی نعمت ہے، ہم غور نہیں کرتے اس کے اندر، بالکل لائٹ لے لیتے اور بس لوٹتے جاتے، مزے لوٹتے جاتے. اور بعض وقت تو یہ ہوتا کہ بسم اللہ پڑھنا بھی بھول جاتے اور الحمدللہ کہنا بھی بھول جاتے. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایک ہی پانی سے سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں کسی کو بہتر بنا دیتا ہے اور کسی کو کمتر بنا دیتا ہے. یعنی کہ ایک میٹھا ہے اور ایک کمتر ہے. ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اب یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا قول یہ ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو اتنی قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، تو اب تم اس کے اوپر یعنی کہ ایک بیج ڈالتے ہو، اتنا تناور درخت وہ بن کر اٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کرنے والا اور تم اس کے بارے میں سوچ رہے کہ مر کے چلے جائیں گے تو پھر کیسا دوبارہ پیدا ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ توق کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان کی گردن میں توق پڑتا ہے تو وہ آگے پیچھے دیکھ نہیں سکتا. انشاءاللہ سورہ یاسین میں اس کا ہم لوگ ڈیٹیل دیکھیں گے. تو آگے پیچھے اوپر نیچے کہیں بھی نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ تو لکیر کے فقیر ہیں، بس اپنی ایک چیز پر فالو کیے جا رہے ہیں، آگے پیچھے دیکھ نہیں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور نہیں کر رہے. تو ہم بھی اس طریقے کے نہیں بننے کا ہے، بلکہ غور کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دل سے تعریف کرنے کا ہے. یہ جہنمی اور یہ جنتی اور یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. یعنی کہ ہدایت مانگنے کے بدل کیا مانگ رہے ہیں؟ عذاب مانگ رہے ہیں. حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرت ناک مثالیں گزر چکی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کر دیتے ہیں، ان کے عیب کو ڈھانک دیتے ہیں. اب دیکھیے کہ کیا یہ اتنی بڑی اللہ کی مہربانی نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کو لوگوں کے سامنے نہیں لاتا. جیسا مغفرہ غفرہ کا مطلب کیا ہے؟ ڈھانک دینا ہے. ڈھانکنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ استغفار اگر ہم کریں گے تو گناہوں کو ڈھانک دیتے ہیں، اور ڈھانکنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن سب کے سامنے اللہ تعالیٰ وہ چیز کا اظہار نہیں کریں گے. ہاں وہ ہمارے نام عمل میں رہے گی، پر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ دیکھو بندو تم یہ گناہ کرے تھے پر اللہ تعالیٰ معاف کر دیے، میں تمہارے کو معاف کر دیا کیونکہ تم نے مجھ سے مغفرت طلب کی. تو یہ ایک انداز ہو گیا مغفرت کا، ٹھیک ہے. دوسرا یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے کہ لوگوں کے سامنے بھی تو ڈھانک رہے نا اس کو. ہمارے اتنے گناہ ہیں پر لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں ہو رہا. کیا یہ اللہ کی بڑی نعمت نہیں ہے؟ کیا ہم ماں کو اس کے اوپر شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ ہر ایک انسان کو معلوم ہے کہ وہ کیسا ہے، میں کیسی ہوں میرے کو معلوم ہے، میرے اندر کیا عیب ہے، میری کیا کمیاں ہیں میرے کو معلوم ہے، پر اللہ تعالیٰ وہ ہر ایک انسان کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. تو یہ کتنا بڑا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سخت سزا دے، پر اللہ تعالیٰ ابھی تو چشم پوشی کر رہا ہے، ابھی تو ڈھانک رہا ہے، ابھی تو مغفرت اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہا ہے. تو دیکھیے کہ ہم کو کیا ہے، یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کا ذکر کر رہے، دوسرا طرف اللہ تعالیٰ اپنے شدید العقاب کا ذکر کرے کہ عقاب کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز پیچھے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرے ہوئے ہیں اس کے پلٹ کر الٹا کر اللہ تعالیٰ تم کو سزا بھی دینے والا ہے، ٹھیک ہے. تو دونوں چیزیں ہو گئی، ایک جگہ سزا ہو گئی، ایک جگہ مغفرت ہو گئی. تو مومن کا ایمان یہ دو چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے. ایک جگہ اس کو مغفرت کی امید رہتی ہے اللہ اپنے رب کے ساتھ، اور دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ کی سزا کی ڈر بھی ہوتا ہے اس کے اندر. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک شخص تھا جو انتقال موت کے قریب تھا، تو اس شخص کے پاس گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھے کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو وہ شخص بتاتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے، مغفرت کی امید ہے، اور پر ساتھ میں میرے گناہوں کا ڈر بھی ہے مجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہوتی ہے، اپنے گناہوں کی معافی کی امید رہتی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے عقاب کا ڈر بھی رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیتے ہیں جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور وہ چیز سے بچا لیتے ہیں جس سے وہ ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا پیاری بات ہے! دیکھیے کہ وہ چیز سے بچا لیتے ہیں جیسا ہم ڈر رہے عذاب سے، اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ تو مومن یہ دو چیز کے درمیان ہونا چاہیے، اللہ سے امید بھی رکھنا ہے، معافی کی امید بھی رکھنا ہے، مغفرت کی امید بھی رکھنا ہے، معافی مانگتے بھی رہنا ہے، اور ساتھ میں عذاب سے ڈرتے بھی رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بھائی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، یہ نہیں، پر دوسری طرف یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے، بس صرف ڈر کے جو ہے رہ رہے اور نا امیدی کر رہے اللہ تعالیٰ۔ دونوں کے درمیان ہم کو رہنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دونوں چیزوں کے سے دعا کرنا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، سیم وہی راگ وہی گانا ان کا، تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اس سے بھی وہ جانتا ہے، یعنی کہ جو پیٹ کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اب یہاں پر جاننے کا مطلب کیا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ میل ہے یا فیمیل ہے، جنڈر کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیسا ہے، آگے جا کے کیسا بننے والا ہے، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، مومن ہے یا کافر ہے، مومن میں بھی کون سے گریڈ کا مومن ہے، کون سے لیول تک وہ جائے گا، کب جیے گا کب مرے گا، سب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور جو کچھ اس میں کمی پیشی ہوتی ہے وہ بھی اس سے باخبر ہے، ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو پیٹ میں بن رہا وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا، جو کمی پیشی یعنی کہ کوئی یعنی کہ کچھ کمی ہے اس کے، وہ بچے کے اندر رحم میں کچھ کمی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، عورت کے اندر کوئی کمی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا پھر بعض وقت بچہ بنتا ہے پر وہ وجود میں نہیں آتا ہے، دنیا میں نہیں آتا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور اللہ کے علم میں ہے یہ تمام چیزیں، ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، چھپی ہو یا کھلی ہو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ بزرگ ہے، وہ ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ کرے، یعنی کہ اب دیکھیے ہر چیز اپوزٹ، چھپے کا کھلے کا، ظاہر کا باطن کا، اور پھر کیا ہے، زور سے بات کرو یا آہستہ بات کرو، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چلا رہا ہو، جیسا میں بتائی تھی نا کہ اپوزٹس کا ذکر ہے کہ رات کی تاریکی رہو یا دن کا۔ اب دیکھیے کہ یہ چیز جب ہم پڑھتے ہیں، اور یہ چیز ایکچولی صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ یقین ہونا ہے، یقین ہونا ہے، یہ چیز کی ہمارے اندر کمی ہو جا رہی ہے کہ ہم یقین نہیں کرتے۔ اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ آہستہ بات کرو یا زور سے کرو تو جاننے والا ہے، وہ رات کی تاریکی اور دن کے اجالے میں کرنے والے عمل کا جاننے والا ہے، تو پھر کیا پھر ہم کو جگہ ملے گی جہاں پر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ ہم کیا کرتے ہیں، آزو دیکھتے بازو دیکھتے، پھر آہستہ سے سامنے والے کو کوئی بات سنا دیتے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں سننے والا ہے، پر ہم یہ بھول جاتے کہ اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے۔ ہم رات کی تاریکی میں دیکھتے کہ ہم اکیلے ہیں، کوئی ہم کو دیکھنے والا نہیں ہے، ہم غلط کام کرتے ہیں پر ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ یہ یقین ہونا ہے، اگر یہ یقین ہو جائے، یہ آیت پر یقین ہو جائے، تو پھر انسان اکیلے میں اور تنہائی میں اور پھر سب کے سامنے محفل میں ایک ہی ہوتا ہے۔ ہم دعا کریں ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے محفل میں بھی اسی طریقے سے بنا دے جیسا میں تنہائی میں ہوں، اور مجھے تنہائی میں بھی ویسا بنا دے جیسا میں محفل میں ہوں۔ یعنی کہ بعض وقت ہم تنہائی میں تو بڑے اچھے رہتے، پر جب محفل میں رہتے تو لوگوں کے رویے کے حساب سے ہم بھی بدل جاتے ہیں، تو ہمارے کو یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرا کہ ہم جب جو ہے محفل میں رہتے تو بڑے نیک اور پارسا رہتے، پر جب ہم تنہائی میں رہتے تو پھر ہم بدل جاتے، تو ہمارے کو ایسا بھی نہیں کرنے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم کو ہمیشہ ظاہر اور باطن میں ایک بنا دے، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ بھول جاتا ہے انسان کہ اس کے ساتھ نگران کرامن کاتبین ہیں، اس کے ساتھ محافظ فرشتے لگے ہوئے ہیں، اور جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھ بھال کس کی دیکھ بھال؟ ایک تو وہ انسان کی دیکھ بھال کیا
جا رہا ہے، انسان کے اعضاء کی دیکھ بھال، آنکھ کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، کان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا، ہمارے ہارٹ کے اوپر کتنے فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو جسم کے ایک ایک اعضاء پر اللہ تعالیٰ کتنے فرشتوں کو مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں. اور پھر کیونکہ ہمارے کو ایک مقرر وقت تک اللہ تعالیٰ یہاں پر دنیا میں رکھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے ہم کو کچھ نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پروٹیکٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر ہم باہر بھی نکلتے ہیں، گاڑیوں کے بیچ میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے، کہیں سے کوئی چیز ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. دوسرا، ہماری اعمال کو بھی محفوظ کر رہے ہیں، ہماری اعمال کی بھی دیکھ بھال کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں کہ کوئی عمل اس میں سے ایک ایسا نہیں ہے جو ہم نے کیا ہے اور فرشتوں نے نہیں لکھا ہے. کوئی عمل کو وہ چھوڑتے نہیں ہیں، کوئی عمل کو وہ بھولتے نہیں ہیں، ہر چیز ان کے پاس درج کی جا رہی ہے. تو اب آپ سوچ کے دیکھیے کہ فرشتے ہر چیز لکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جب عصر اور مغرب کے فجر اور عصر کے ٹائم پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جاتے وقت بھی ہم جب ڈیوٹی پہ گئے جبھی بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم آ رہے تھے تبھی بھی نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ فرشتے چینج ہوتے ہیں، عصر اور فجر کے ٹائم پہ چینج ہوتے ہیں، رات کی ایک کی ڈیوٹی، دن کی ایک کی ڈیوٹی، رائٹ. تو پھر یہاں پر جب ایکسچینج ہوتے ہیں تو وہ لوگ نماز کا ہمارا پیغام لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. تو اسی لیے یہ نمازوں کا ہم کو خوب خاص اہتمام بھی کرنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ انسان کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ خود نہ بدلے. اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک فارمولا دنیا اور آخرت دونوں کے معاملے میں بھی کام آنے والا ہے. یعنی کہ اگر ہم جو ہے آخرت کے معاملے میں ہم چاہ رہے کہ میں نیک بن جانا، میں پارسا بن جانا، میں اچھی بچی بن جانا، میں گڈ گرل بن جانا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں اچھی رہنا، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں فیوریٹ ہو جانا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب بن جانا، تو آپ جب یہ بننا چاہ رہے تو پھر آپ کو اپنے حال کو بدلنا پڑے گا. آپ جب تک خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو راستے ویسے ہموار بھی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ اللہ تعالیٰ خود نہیں بدلتے کسی قوم کو جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے. اپنے آپ کو ہم کو بدلنے کا ہے. اور دنیا کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم بزنس میں فلرش کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ایک کامیاب یعنی کہ جیسا اسٹوڈنٹس ہیں تو ایک اچھی ڈگری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر دنیا میں کوئی ترقی لینا چاہ رہے، تو وہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ خود اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنی ٹائم کی پابندی کریں گے، اپنے وقت پر کام کریں گے، اپنی محنت اور مشقت کریں گے، تب پھر جا کر اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے پھر وہ حالت کو جو ہے بدلتا ہے. آپ غریب سے امیر ہونا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی حالت کو بدلیے تو خود بخود اللہ تعالیٰ اس کو بدلے گا، رائٹ. اور پھر دوسرا یہاں پر دیکھیں کہ اب اس میں قومیت کے اعتبار سے بھی یہ بات آتی ہے کہ جیسا ہے کہ ہم لوگ کیا بولتے ہیں، ہم لوگ ہمیشہ بلیم گیم کرتے رہتے، ہم ہمیشہ بولتے ہیں ہمارے علماء تو ایسے ہیں، ہمارے پولیٹیشینز ایسے ہیں، ہمارے مسلمان ایسے ہیں. مسلمان ہی سب سے زیادہ دھوکے باز ہے. مسلمان آج یہاں پر دیکھیں بہت عام ہو گئے ہوئے ہیں کہ مسلمان وعدہ خلافی کرتا، مسلمان دھوکے باز ہے، مسلمان ٹائم کی پابندی نہیں کرتا، مسلمان جو ہے خیال نہیں کرتا، والدین کی ریسپیکٹ نہیں کرتا، آپس میں ایک دوسرے کا خیال، یا جو بھی اللہ بلا جتنے بھی XYZ ہے. تو یہاں پر آپ یہ دوسروں کو بلیم کرنے کے بدل، یہ پوری قوم کو بلیم کرنے کے بدل، ٹھیک ہے، کہ پوری مسلمان آپ کمیونٹی کو بلیم کرے، آپ علماء کو بلیم کرے، آپ مشائخ کو بلیم کر رہے، آپ مسجد کے ذمہ داروں کو بلیم کر رہے، اور آپ اپنے آپ کو نہیں بدل رہے، آپ اپنے نفس کو نہیں بدل رہے، اور آپ دوسروں کو بلیم کر رہے. بھائی آپ خود اپنے آپ کو بدلو. ہر ایک انسان اگر اپنے آپ کو بدلے گا، خود وہ اچھا ہو جائے گا، خود پابندی کرے گا، خود ایماندار رہے گا، خود دھوکہ نہیں دے گا، تو آپ سے پھر پوری قوم بنتی ہے، تو پوری قوم کا پھر نقشہ بدلے گا. ہر ایک انسان دوسروں کو بلیم کرتا ہے، دوسروں کو ذمہ دار کھڑا کرتا ہے، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ قوم کو کب بدلیں گے اللہ تعالیٰ؟ جب انسان اپنے آپ کو بدلیں گا، کیونکہ ایک ایک انسان کنٹریبیوٹ کرتا ہے سوسائٹی بننے کے لیے، اور سوسائٹی کنٹریبیوٹ کرتی ہے پوری ایک قوم بننے کے لیے. تو اب یہاں پر آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلے گا جب تک کہ خود وہ اپنے حال کو نہیں بدلیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی. یعنی کہ شامت اگر آنے کی ہے تو پھر کوئی نہیں ٹال سکتا، نہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے.
وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے. تو اب اسی سے آیت سورہ کا نام ہے یسبح الرعد. ٹھیک ہے، وَيُسَبِّحُ الرعد. رعد کا مطلب کیا ہے؟ بجلی کے ہے، یعنی کہ بادلوں کا کڑکنے کے، چمکنے کے ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہے. یعنی کہ دیکھ کر ہیبت بھی ہوتی ہے، پر ساتھ میں جو ہے امیدیں بھی بنتی ہے کہ شاید اب بارش آنے والی ہے، بہار رحمت آنے والی ہے. اب دیکھیے کہ یہاں آج اب جیسا مئی میں رمضان ہے اور ہم لوگ رمضان الحمدللہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگ گزار رہے ہیں، پر ساتھ میں گرمی ہے. اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو یعنی کہ چھپر میں رہتے ہیں، بالکل جو ہے جگی ٹائپ کے رہتے ہیں اور پھر ٹینوں کے شیڈز ہوتے ہیں. تو سوچئے آپ کہ کیسے ویسے حالت میں بھی کئی لوگ ہیں جو روزے رہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی بہار رحمت برسائے تاکہ ان کے لیے روزہ رہنا اور ان کے لیے گرمی کو برداشت کرنا اللہ تعالیٰ آسان کر دے. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ ایک امید بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں ڈر بھی رہتا، پتہ نہیں کہاں اگر لمٹ کو کراس کر دے یہ بارش تو پھر کیا ہے، عذاب کا ذریعہ بھی بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے. اور دیکھیے کہ رعد بتایا جاتا ہے کہ ایک فرشتے کا بھی نام رعد ہے جو اس کا ذمہ دار ہے. تو خیر رعد کا مطلب بجلی کے ہے، پر اس کے فرشتے کا بھی نام رعد ہے بتایا جاتا. وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہی ہے. تو اب یہاں پر بادلوں کی گرج اور تمام چیزیں، یہاں تک کہ بادلوں کی گرج بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے اور اس کی حمد بیان کر رہی ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ وَبِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. اور فرشتے کیا ہے؟ سب ڈرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں. اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرے. کیا ہم نہیں کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہم بیان نہیں کریں گے؟ اور یہ دعا کا یہ جو حصہ ہے، یہ آیت نمبر 13، تو یہ سنت سے بھی ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا. اس کی دعا ہے کہ جب بجلی کی کڑک ہم سنو تو ہم کو یہ دعا ہم کو پڑھنے کا ہے، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. تو اور پھر تسبیح کر رہی ہیں، اور وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ بسا اوقات اسے اللہ تعالیٰ گرا بھی دیتا ہے. بجلیاں گر کر لوگ ہلاک بھی ہوتے ہیں جبکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے. اسی کو پکارنا برحق ہے. رہے وہ دوسرے ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکار رہے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب بھی نہیں دے سکتے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اپنی پوری نعمتوں کا اظہار کرے. 13 آیتوں کا تک اللہ تعالیٰ اظہار کر کے اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ اللہ ہے جو یہ چیزیں بنانے والا ہے. اب یہ جو ہستیاں جس کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کر رہے ہو، وہ تو تمہاری پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے. اور انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسا کوئی شخص پانی کے طرف ہاتھ پھیلا کر اس کی درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے. بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف. وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً اور کرہن سجدہ کر رہی ہے. اچھا، تو اب یہاں پر کتنی پیاری مثال اللہ تعالیٰ دے رہے. دیکھیے کہ جیسا بولتے نا کہ ہم بھی مثال استعمال کرتے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے یا کنواں پیاسے کے پاس آتا. تو یہ مثال ہمارے پاس بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ مثال دے رہے کہ گویا بغیر اللہ کو پکارنا ایسا ہے کہ انسان پانی پیاسا ہے، بہت پیاسا ہے، اور پھر اب کیا کر رہا ہے؟ اپنی جگہ بیٹھ کے ہلرانے اٹھرانے کچھ بھی نہیں، اپنی جگہ بیٹھ کے جو ہے پانی کو بول رہا ہے پانی آ جاؤ اور آ کر میرے پیاس بجھاؤ، پانی آؤ پانی آؤ پانی آؤ. کتنا انہیں پورا دن بھی پانی آؤ 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 بولا تو پانی آتا یا اس کو سیراب کر سکتا، اس کی پیاس بجھا سکتا؟ نہیں ہو سکتا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بولے کہ جو غیر اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم عبادت کر رہے ہو، وہ تمہاری پکار سن بھی نہیں سکتے، نہ تمہارے کو سیراب کر سکتے، نہ تمہاری نیڈس کو پوری کر سکتے. جو دینے والا ہے اس کو پوچھنا چھوڑ کر تم اس کو پکار رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے وہی ہے اللہ تعالیٰ جس نے زمین اور آسمان کی ہر چیز طوعاً اور کرہن، یعنی کہ طوعاً کا مطلب کیا ہے؟ خوشی خوشی سے، کرہن کا مطلب کیا ہے؟ نہیں چاہتے ہوئے، ہر چیز اس کو سجدہ کر رہی ہے. تو اب یہاں پر تو یہ ایک طریقہ ہے بولنے کا، مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. وہ سب چیزوں کے سائے صبح اور شام اس کے آگے جھکتے ہیں. ایون شیڈوز بھی اللہ کے آگے جھکتے ہیں. ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ تعالیٰ. کیا ہے جواب؟ کیا ہے اس کا؟
قل اللہ، کہو اللہ تعالیٰ، پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو پھر تو کیا تم ان کو چھوڑ کر تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے، خود جو اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ بار بار ان سے پوچھتے جا رہے، پوچھو ان سے، یہ پوچھو کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے کیا؟ روشنی اور تاریکیاں، پھر اب دو اپوزٹ چیزوں کا ذکر ہے، روشنی اور تاریکیاں برابر ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی کریٹر ہے کہ اب کنفیوزڈ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بنائے، اچھا انہوں یہ چیزیں بنائے، اب کس کو پکارنا، اب کس کو بولنا؟ اللہ تعالیٰ بول رہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کی ہے، پھر تم ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہو؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے اور سب پر غالب ہے، یعنی کہ وہ اکیلا ہے اور وہ سب پر غالب ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی اور نالے اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گیا۔ اب دیکھیے کہ یہ جیسی مثالیں ہیں، اب اس سے پہلے تک بھی ہم نے کئی مثالیں دیکھی، ہم پڑھتے چلے جاتے اور گزر جاتے، کبھی غور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا بتا رہا۔ کیا صحیح میں اللہ تعالیٰ پانی برسانے یعنی کہ واٹر سائیکل کا ذکر، واٹر فلو کا، ریور فارمیشن کا ذکر، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے، یا اس کے اندر ہمارے لیے کوئی نصیحت ہے، سبق ہے؟ ہم لوگ اکثر کیا ہے یہ آیتیں پڑھتے چلے جاتے، گزر جاتے، کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، پانی برسایا، ندی نالے سب جنے اپنے اپنے حساب سے جتنی اس کی ظرف ہے، جتنا ہے مطابق، اپنی ظرف کے مطابق پانی لے کر بہتے چلے جا رہے۔ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، جھاگ آ جاتا، ٹھیک ہے، جیسا پانی کے اوپر جو ہے کف آ جاتا نا، اس کے اوپر جھاگ آ جاتا، اور پھر اسی طریقے کا جھاگ اور ایک جگہ آتا، کہاں پر آتا؟ جب آپ پریشس دھاتوں کو جب بناتے ہیں تو اوپر کیا ہوتا، اس کے پروسیس میں اوپر جھاگ آ جاتا اور نیچے جو ہے پورے پریشس جو آپ کے آرنامنٹس ہے، آپ کے جو دھاتیں ہیں وہ نیچے سیٹل ہو جاتی اور پھر اس کو نکال لیا جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ بول رہے اسی مثالوں سے اللہ تعالیٰ حق کو حق بتا رہے اور باطل کو باطل واضح کر کے بتا رہے۔ اب یہ کیسا حق اور باطل ہے بھائی؟ ایک جگہ بتا رہے کہ بھائی دھاتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ایک جگہ پانی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اگر ہم غور کریں گے تو چلیے اب دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ وہ مثال کیا دے رہے۔ آسمان سے پانی برستا ہے، یعنی کہ وہی آسمانوں سے نازل ہوتی ہے، پھر ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق، اپنے حساب کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر نکل جاتا ہے، یعنی کہ ہر ایک انسان اس کے ضمیر، اس کے دل کی کیفیت کے مطابق وہ وہی میں سے حصہ لیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے، 1.5 گھنٹے کی کلاس میں ہر کوئی اپنے اپنے ظرف سے اس کے اندر سے سبق لیتا ہے۔ کچھ کو سبق 100% ملتا ہے، کچھ کو 80%، کچھ کو 50%، کچھ کو 30%، کچھ جیسے آتے ویسے چلے جاتے۔ اللہ نہ کرے ایسے ہم میں سے کوئی ہو، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمارے کو شامل نہ کرے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں بہرحال 5% یا جو بھی ہے، تو ہمارے ظرف کے مطابق ہم یہ وہی میں سے حصہ لے رہے۔ جیسا ندی اور نالے جتنے ڈیپ ہوتے ہیں اتنا انہوں اپنے اندر کنٹین کرتے ہیں، ویسے ہمارے ہارٹ جتنے پیور ہیں، جتنے ڈیپ ہیں، ہم اپنے اندر وہی کا اتنا حصہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو 100% لینے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم کو پورے کا پورا اس کے اندر سے ایک ایک چیز ہم لے کر اپنے زندگی کے اندر ڈال لیں اور اپنے عمل کے اندر اس کو ڈھال لیں۔ تو اب یہاں پر وہ اپنے اپنے ظرف سے لے کر چلتا ہے، پھر جب جو ہے سیلاب اٹھتا ہے تو سطح پر جھاگ آ جاتا ہے۔ کیا ہوتا پھر اس کے بعد؟ جیسا سیلاب یعنی کہ اوپر پھر کیا ہو جاتا، کچرا آ جاتا، یعنی کہ جو نفاق ہے، منافقت ہے، یا جو بالکل اس کے اندر سے جو ہے کچھ بھی نہیں لے رہے، یا پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ مین پانی اندر سیٹل ہو جا رہا اور اوپر کیا ہو جا رہا، کچرا آ جا رہا۔ تو اب یہاں پر وہ دوسری مثال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہیں جس کے اندر جیسا اب دیکھیے کہ کیا بتایا گیا کہ جو ظرف والا جس کا ہے انہیں زیادہ لے لیتا ہے، تو اب کوئی بھی چیز جو زیادہ ہوتی ہے وہ وزنی ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، نیچے سیٹل ہو جاتی، اور جس کے دل میں ایمان نہیں رہتا، جو اپنے اندر کچھ بھی نہیں لیتا، تو وہ کچرے کے جیسا اوپر آ جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگوں کی مثال کچرا ہے، اسی لیے جیسا ہم کچرا کو کیا کرتے، جھاڑ کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتے، تو اسی طریقے سے کچرے کو اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا کریں گے، اپنے ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے۔ اور اللہ کی ڈسٹ بن یا اللہ جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، وہ حطامہ ہے، وہ اندر اپنے کچرے کو جو ہے صرف ڈال لیتی نہیں بلکہ گرائنڈ بھی کر دیتی۔ تو خیر اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ یہ پھر جھاگ ہے، جو ہلکی چیزیں ہیں، جس کے اندر ایمان نہیں ہے
وہ اوپر آ جاتا ہے، اور جس کے اندر ایمان ہے وہ سیٹل ہو جاتا ہے. اور اسی کی مثال اب پھر آگے یہی بتا رہے. اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اب یہ اور ایک بات یہاں پر، اچھا پہلے تو اس کا سبق سمجھ میں آ گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آرنامنٹس، گولڈ، زیور اور پھر جو پریشس جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا چیزیں ہیں، وہ جس کے اندر ایمان ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پریشس جیمز کے جیسے ہے. تو وہ جیمز، وہ جویلز جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں رکھے گا اور کچرے کو جہنم میں ڈال دے گا. اب یہاں پر ایک بات پہ اور ایک میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ کون بتا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سمندر کی بات کر رہے ہیں، کبھی پانی کی بات کریں، کبھی آسمان کی بات کریں، کبھی جو ہے زمین کے اندر کے دھاتوں کی بات کریں، کبھی یہ پروسیس کی بات کریں جو آج ہمارے یعنی کہ کچھ ایکسپرٹس کو آتا ہے. ہر کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہم گولڈ بنا سکتے، کیا گولڈ کو امپیور فارم سے پیور فارم میں لا سکتے. وہ ایک اسٹڈی ہے جو ایک ایکسپرٹس کو آتی ہے. اب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایکسپرٹ والی اسٹڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے. تو کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ تمام چیزوں کو بنانے والے کی طرف سے ہے؟ کتنی بڑی دلیل ہے، سوچ کے دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم کہ گولڈ یا دھاتوں کو کس طریقے سے پگھلاتے اور اس کے اوپر پگھلاتے وقت اوپر جو ہے کچرا آ جاتا. کہاں پر ہم اپنے سائنس میں پڑھے تھے، رائٹ؟ تو کہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امی ہیں وہ ایسی باتیں بتا رہے. کیا ہمارے لیے ایمان کو بڑھانے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب ہے، اس کا یقین اور پختہ نہیں ہو جانا چاہیے اور ہمارا ایمان اور نہیں بڑھ جانا چاہیے؟ اسی مثال سے اللہ تعالیٰ حق کو حق اور باطل کو باطل واضح کرتے ہیں. اب یہ بات جو ہے پھر سمجھ میں آ رہی، جو جھاگ ہے وہ اڑا دیا جاتا ہے اور جو چیز انسان کے لیے نفع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اب ایون بارش ہونے کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ بارش کے اوپر جو پانی جو فلو ہوتے رہتا تو وہ کیا ہے، جھاگ اوپر اڑ جاتا اور پانی پورا اندر سیٹل ہو جاتا جو فائدہ پہنچاتا. اس طرح اللہ تعالیٰ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. تو دیکھیے کہ قرآن کے اندر ایسی کئی مثالیں ہیں. ایک وقت آپ لوگ ایسی بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں. آپ کو ایک سجیشن کے طور پہ ایک آئیڈیا بتا رہی ہوں میں کہ جتنی بھی قرآن کے اندر مثالیں ہیں نا اس کو الگ سے سمجھنے کی کوشش کریے کہ یہ مثالوں میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے. کیا صحیح میں ظاہری جو دکھ رہا وہی ہے یا اس کے اندر گہرائی میں چھپی ہوئی ہے؟ اور آپ جتنا اس کے اوپر غور اور فکر کریں گے اور گہرائی میں اسٹڈی کریں گے اس کے اندر صرف ایک مثال نہیں نکلیں گی بلکہ اتنے سارے مثالیں اس کے اندر سے جو ہے نکلیں گی. جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، اور فدیے میں چاہے وہ پورے کا پورا مال ہی دے دینے کے لیے راضی ہو جائیں. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. دیکھیے کہ ہم ہمیشہ دعا کریں کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان حساب لے لے. تو قیامت کے دن کچھ لوگوں کے ساتھ سخت حساب ہوگا. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے دونوں یکساں ہو جائیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر ہے سب کو؟ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ مہربان ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ ناانصافی کے اوپر رہیں گی کہ ایمان لانے والا اور ایمان نہیں لانے والا، عمل کرنے والا اور نہیں عمل کرنا سب کا ایک ہی فیصلہ کر دے؟ نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں. اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. سوری. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ مومن کی کوالٹیز ڈسکرائب کرے، مومن کی کوالٹیز بیان کرے کہ کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ دانشمند ہی ایمان لاتے ہیں. پہلے آیت نمبر 19 کا اینڈ والا ورڈ دیکھیے، اولو الالباب جو ذکر کرے. اولو الالباب کا مطلب کیا ہے؟ عقل مند انسان. اور وہ کون سا عقل مند؟ یہ دنیا کے اعتبار سے نہیں، اللہ کے نزدیک عقل مند انسان. تو یہ 19 والی آیت کا پھر کنٹینیوشن ہے، الذین یوفون، کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ عہد کو پورا کرتے ہیں. کون سا؟ اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت کا جو کلمہ پڑھ کے عہد الست جو ہم سورہ اعراف میں پڑھے تھے اس کا پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ رشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ رشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ بنا دیے، ہم نہیں بنائے. ہم اپنے امی ابو کو ہم سلیکٹ کریں، اللہ تعالیٰ بہت سارے آپشنز دیے تھے، یہ امیوں کے آپشنز ہیں، یہ ابوؤں کے آپشنز ہیں، سلیکٹ کر لو. نہیں، اللہ تعالیٰ بغیر سلیکشن کے ہم کو دے دیا، وہی امی دے دیے وہی ابو دے دیے، رائٹ؟ اور اسی طریقے سے اولاد ہمارے کو ہم سلیکشن سے ملی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کو اولاد دے دیے. ٹھیک ہے. بھائی بہن سلیکشن سے ملے؟
بالکل نہیں ملے بھائی بہن، اللہ تعالیٰ آلریڈی بنا دیے، ٹھیک ہے، میاں پھر بھی سلیکشن سے ملے ہیں، رائٹ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوا، پر یہاں پر کچھ رشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بغیر مانگے ہم کو دے دیے ہوئے ہیں، تو اب ان کو ہم کو لے کر چلنا ہے، چاہے انہوں اچھے رہو، چاہے انہوں برے رہو، چاہے انہوں ستانے والے رہو، چاہے انہوں ہمارے سے محبت کرنے والے رہو، چاہے ہمارے پر ظلم کرنے والے رہو، ہمارا حق مارنے والے رہو. کئی رہتے نا جو حقوق مار لیتے، بہنوں کے حقوق بھائیاں مار لیتے، یا پھر ان سے بدتمیزی کرتے، یا والدین سے اولاد بدتمیزی کرتی. اب اللہ تعالیٰ والدین کو یہ حکم دے رہے کہ بھائی تم کو ہم نے ایسی اولاد دے دی، بس اب اس پہ صبر کرو، شکر کرو، اور پھر اس پہ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اجر ہے. اور اسی طریقے سے اولاد کے لیے والدین اللہ تعالیٰ آزمائش بنا دیے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ بڑھاپے کی ایج میں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ بس اس پہ صبر کریں گے اور شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اجر ہے. تو یہ رشتے اللہ تعالیٰ بنا دیے ہوئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں اور تمہاری عمر میں برکت ہو تو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ قائم رکھو، یعنی کہ صلہ رحمی کا معاملہ کرو، کیونکہ صلہ رحمی توڑنے سے عمر میں کمی ہو جاتی ہے، اور عمر میں کمی کا مطلب کیا ہے، صحت کے ساتھ عمر میں کمی ہوتی ہے، اور دوسرا مال میں ہمیشہ برکت ختم ہو جاتی ہے. تو کتنا بھی چاہے کروڑوں کما لو پر مال میں برکت نہیں رہتی، اور صلہ رحمی کرنے سے تھوڑے سے مال میں بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ تقویٰ اور جس کے اندر تقویٰ اور صلہ رحمی ہوتی ہے، تقویٰ اور صلہ رحمی ہوتی ہے تو اس کی موت میں اللہ تعالیٰ تاخیر کر دیتے ہیں، مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتے ہیں، اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. کس سے؟ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اور جو صلہ رحمی کرتا ہے، اس کے لیے یہ انعامات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مال میں اور برکت، اور پھر موت کی تاخیر، یعنی کہ موت لمبی ہوتے جاتی ہے، اور پھر گھر والے اس سے محبت کرنے رکھتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہاں پر ہم کو صلہ رحمی کے لیے ایک تو معاملہ اچھا کرنا ہے، اب خاص طور پہ رمضان ہے تو یہاں پر ہم لوگ ایک دوسرے کا خیال کریں، خاص طور پہ جو غریب رشتہ دار ہیں، جو ضرورت مند رشتہ دار ہیں ان کو کچھ دیں، اور جو مالدار بھی ہے ان کو بھی کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے جو بھی آپ اپنی استطاعت سے گفٹ کر سکتے ہیں، چھوٹی سی چیز بھی کیوں نہ ہو، ایک کھجور کا ڈبہ بھی اگر آپ بھیجا سکتے تو ایک کھجور کا ڈبہ بھی آپ بھیج دیں، یہ بھی آپ کی صلہ رحمی رہے گی، یہ بھی آپ کی طرف سے گفٹ رہے گا. اور خاص طور پہ پھر کیا ہے کہ ایون جیسا بچے بھی ہیں تو آپ کے رشتہ دار بچے ہیں، اگر آپ کی استطاعت ہے آپ دے سکتے تو کچھ نہ کچھ ان کو عیدی دے دیں. پر آج کل کے بچے اتنے ناشکرے ہیں کہ 10 روپے دیے تو ہاں 10 روپے دیتے، تو اب آج کل کے بچے 100 سے پہلے تو مانتے ہی نہیں، اور میرے خیال سے 100 بھی بالکل کچھ بھی نہیں کے برابر ہے. ایک زمانہ تھا ہم تو 5 روپے لے کر بھی ہمارے بڑوں سے بڑے خوش ہو جاتے تھے، تو اب آج کل کے بچے اس پہ خوش نہیں ہو رہے. تو خیر ہم یہ بھی سکھائیں بچوں کو کہ تھوڑی بھی عیدی دے دے کوئی تو خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو خیر اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ چیز بھی ہم اہتمام کریں اس کا کہ ہم عیدی سے بھی جو ہے بچوں کا دل جیتے، بچوں کو اپنے قریب کریں، اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے بچوں کو. اور پھر کیا ہے ہمارے مرنے کے بعد بھی یاد کرتے، وہ ہمارے نانی تھے جو ہم کو عیدی دیا کرتے تھے، یا وہ ہمارے جو بھی رشتہ دار ہے، تو پھر ہم اس کا بھی تھوڑا سا جتنی بھی اپنی استطاعت ہے اتنا اہتمام کریں، اور اپنے بچوں کو سکھائیں کہ جتنی ہے اس پر شکر ادا بھی کر لیں. تو چلیے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ مومن کی کیا ہے کہ رشتوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. دیکھیے یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کرے، یا آپ کر کے بڑا احسان نہیں کرے، یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی کہ یہ فرض ہے آپ کے اوپر، کرنا ہے آپ کو. جیسے نمازیں فرض کی طرح آپ پڑھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے اوپر فرض ہے، اور یہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. آپ کے پاس دوسرا نو ادر آپشن کہ نہیں چاہے تو میں کروں یا نہیں کروں، نہیں آپ کو کرنا ہے، یہ فرض ہے آپ کے اوپر، اور نہیں کرنے پر قیامت میں پوچھ ہے. اور پھر دیکھیے کہ اتنے عبادتیں، اتنے روزے رہ رہے، میں اپنے رمضان کے پروگرام میں بھی آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ اتنے ہم روزے رہیں گے، عبادتیں کریں گے، قرآن پڑھے، تراویح، تہجد، سب، اور اتنی دعا بھی کر رہے، سب کر رہے، پر رشتہ اگر توڑے ہوئے ہیں تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، ایک عمل قبول نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنی ہی عبادتیں کرتے رہو. وہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتے رہتی ہے جب تک کہ وہ دو آپس میں صلح نہیں کر لیتے. جب وہ آپس میں صلح کر لیں گے تو پھر وہ چیز اللہ تعالیٰ قبول، اللہ کے پاس جب پہنچے گی تب قبول ہوگی نا، پہنچے گی نہیں تو کہاں سے قبول ہوگی. تو پھر اس کے بعد کیا ہے، اور ایک صفت، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. تو یہ دعا کرتے رہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسان حساب لے، تو آپ کرتے تھے تو ہم بھی کتنا کرنا چاہیے، رائٹ. تو پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے
کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کہ ہر چیز میں صبر کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. یعنی کہ اب اس میں کیا ہے کہ اللہ کی آزمائشوں کے اوپر، ہمارے سے کوئی چیز چھین جانے کے اوپر صبر کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں. علانیہ یعنی کہ زکوٰۃ، اور پوشیدہ یعنی کہ چھپ کر صدقات، جو نفیل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہونا چاہیے، اور کسی کے سامنے ظاہر بھی نہ کریں. اگر آپ کوئی صدقہ کریں تو آپ اپنوں کو بھی مت بتائیے. ایک کچھ عمل ایسے رکھیے نا جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو، کسی کو بھی نہیں معلوم ہونا، آہستہ سے بند مٹھی صدقہ کر دینا، اور آپ کو بھی نہیں معلوم ہونا کہ آپ کتنا صدقہ کریں. ایک ایسا کر کے دیکھیے، اور ایک ایسا کریے کہ ٹھیک ہے معلوم ہے پر کس کو دے رہے آپ کسی کو بھی نہیں بتانے کا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا آپ صدقہ کر دیجئے. کسی کے جیسا آتا نا کہ ہمارے اسلاف میں کوئی تھے کہ بس بغیر کسی کو معلوم کرے رات کے اندھیرے میں تنہائی میں راشن ایک ایک گھر پہ جو ہے راشن پہنچا دیتے تھے. یعنی کہ ہر ٹائم ہر وہ ڈیٹ پر ان کو راشن مل جاتا تھا، ہر منتھ یہ چیز ہوتے جاتی تھی. اب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کرنے والا کون ہے. پھر بعد میں جب ان کا انتقال ہو گیا تب معلوم ہوا ان کی یہ نیکی کا کہ اچھا سب کے راشن بند ہو گئے. تو اب سمجھ میں آیا کہ اچھا وہ شخص تھے جو کرتے تھے. تو اب یہاں پر ایسے عمل رہنا ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان پوشیدہ، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ کیا ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ وہ دور کرتے ہیں کس کو؟ برائی کو نیکی سے. یعنی کہ برائی کر لیتے ہیں، فوری احساس ہوتا ہے، توبہ کرتے ہیں، اور ایک تو توبہ ہی خود نیکی ہو گئی، اور دوسرا کیا ہے کہ اچھے اخلاق سے، اچھے عمل سے، اچھے جو ہے معاملات سے جو ہے دور کر دیتے ہیں، یا سامنے والے کی برائی کو اچھے سے دفع کرتے ہیں. جیسا یوسف علیہ السلام کی کیا پیاری مثال گزر چکی ہے نا، کہ برائی پر برائی کرتے گئے پر انہوں صرف جواب کیسا دیا؟ اچھا ایسے جواب دیے. خاص طور پہ رشتہ دار جو ہمارے سے برا برتاؤ کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھائی سے برتاؤ کرنا ہے. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، ایسے یعنی ایسے باغ ہے جو ان کی ابدی قیام گاہیں ہوں گی، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آبا و اجداد اور ان کے بیوی اور ان کی اولاد جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. سبحان اللہ، کیا بات ہے! اپنوں کے بغیر کیا جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے. فور فادرز میں سے بھی تمام، تمہاری بیوی بھی اور تمہارے نیچے کی جنریشن کے پورے بچے بھی، یعنی کہ تمہاری اولاد، پھر تمہاری اولاد کی اولاد. کیونکہ ہم کو بعض وقت ایسا ہوتا حال کہ اولاد سے زیادہ اپنے ناتے پوتے جو ہے زیادہ محبوب ہو جاتے رہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ سب کو ملائیں گے اللہ تعالیٰ، پر کیا ہے شرط؟ جو نیک ہوں. تو کوشش کریے اپنے آپ کو نیک نہیں بنانے کی، بلکہ ساتھ میں اپنے آپ کے ساتھ اپنوں کو بھی نیک بنانے کی، تاکہ ہم جنت میں اسی طریقے سے جائیں. صرف یہاں پر خواہش رکھنے سے کہ سب مل کر جنت میں جائیں گے نہیں ہوتا، بلکہ کوشش بھی کرنا ہے، سب مل کر ایک ساتھ ایک دوسرے کو پش کرنا ہے، ایک دوسرے کو کھینچنا ہے. آپ آگے بڑھتے جا رہے، پیچھے لوگوں کو اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا، آپ اپنے ہی والدین کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیے. تو نہیں، بلکہ آپ ان کو ساتھ لیں گے، ان کو کھینچیں گے، جس سے محبت ہے ان کو کھینچیں گے. ملائکہ ہر طرف سے ان کا استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق بنے. یعنی کہ صبر سے جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے. یاد رکھ لیجئے، آج کی سیکھ لیجئے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ صبر ہی ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ اکبر، کیا بے صبرے ہیں اپن، کوئی چیز پر صبر نہیں کرتے، سامنے والے کے سینٹنس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بھی صبر نہیں کرتے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے کیا خوبصورت ہے یہ گھر، جہاں پر سب ہے، سب نعمتیں بھی ہیں اور سب اپنے لوگ بھی ہے. اور دیکھیے کہ یاد رکھیے کہ قیامت میں جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے تو اس کے بعد کچھ لوگ اونچی جنت میں رہیں گے اور کچھ نیچی جنت میں رہیں گے، اور وہاں پر پھر اونچی جنت والے نیچے آ کر ان سے ملاقات کریں گے، یا اوپر بلا کر ملاقات کریں گے، پر وہ ٹیمپرری رہے گی. پھر سب کو اپنے اپنے عمل کے حساب سے جنت دی جائے گی. یعنی کہ وہاں پر پھر آپ کسی کا دامن پکڑ کے اوپر نہیں جا سکتے، اپنے خود کے اعمال کر لینا ہے یہاں پر، اپنی خود کی محنت کوشش کرنا ہے یہاں پر. آخر کار رہے وہ لوگ جو عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد اسے توڑ ڈالتے ہیں. اب یہاں پر اپوزٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کافر کی کوالٹیز، جو ان رابطوں کو کاٹ دیتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. یعنی کہ صلہ رحمی کے بدل خطا رحمی کر دیتے ہیں، رشتوں کو توڑ دیتے ہیں. آج کے بعد تمہارا منہ میں نہیں دیکھتی ہوں، تم میرے واسطے مر گئے، انہوں میرے واسطے ایسا، انہوں
انہوں میرے واسطے ویسا، ان کی شادی میں نے جاتی، ان کے گھر میں قدم میں نے رکھتی، ان کی سیڑھی میں نے چڑھتی، اور پھر انہوں میرے پاس آنا نہیں، انہوں میرے کو دکھنا نہیں. تو یہ تمام چیزیں تو اللہ کیا بول رہے ہیں یہاں پر، جس کو جوڑنے کا حکم دیا تھا اس کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور لعنت کے مستحق ہیں. اب یہاں پر کیا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، ہمیشہ زندگی میں پریشانیوں میں ملوث رہتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے مال میں برکت نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ بولے صلہ رحمی سے برکت رہے، مال میں برکت نہیں، صحت میں برکت نہیں، اولاد میں جو ہے یعنی کہ زندگی میں کوئی خوشی کی رمق نہیں ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بولے، گھر والے ان سے محبت کرتے ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں. 3 پوائنٹس پڑھے تھے نا اپن، صلہ رحمی کرنے والوں سے گھر والے محبت کرتے ہیں. تو یہاں پر جو خطا رحمی کرتے ہیں ان کے خود گھر والے ان سے محبت نہیں کرتے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے پھر لعنت کے مستحق بن گئے. کیونکہ لعنت کے مستحق بن گئے اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی کہ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، پھر آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ ہماری اس سے حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کر دے، ہم کو صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ تمام دل کی کدورتوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے، ہمارے تمام لوگوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، ہم کو جڑا دے اللہ تعالیٰ، اور ہمارے کو یہ عذاب سے، یہ لعنت سے دنیا اور آخرت کے بچا لے. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپاتولا روزی دیتا ہے. یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع خلیل کے سوا کچھ نہیں، ایک ڈراپ ہے، باقی کا پورا سمندر آخرت کی زندگی ہے. ایک تھوڑی سی زندگی کے پیچھے مگن رکھے ہوئے، بس دنیا کی کامیابی پر خوش ہیں، دنیا کی دولت اور شہرت پر خوش ہے، دنیا میں آگے بڑھنے کی جدوجہد میں لگے ہوئے، اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. اور دنیا میں دیکھیں کہ کتنی محنت کرتے تھکتے نہیں، آخرت کی تھوڑی محنت کر کے تھک جاتے ہیں. یہ لوگ ہیں جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، پھر نشانی کیوں نہ اتری. کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف سے آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ والا جو سینٹنس ہے کہ اللہ تعالیٰ یضل من یشاء، کہ ان اللہ یضل من یشاء، پھر اس کا ہی اللہ تعالیٰ ایکسپلینیشن کر رہے کیا کہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے راستہ اس کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. بھئی آؤ، تم آؤ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف آنا، پلٹ کر تو دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ تم کو راستہ دکھائے گا. ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. کیا ہے بتا رہے یہاں پر، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. کیسا سکون ہے دیکھیے. ہم یہاں پر ہم کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی کہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت جو دین ہے، یہ ہم کو ملا ہوا ہے، اس کے آلریڈی سکون کو ہم انجوائے کر رہے، تو ہمارے کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا. وہ لوگ جو اس سے دور تھے اور اس کے بعد اس کے قریب آتے ہیں، تو ان کا آپ حال دیکھیے کہ آنکھوں سے آنسو چلے جاتے رہتے. ایک عجیب سی ٹرانکولیٹی ان کے اوپر جو ہے نازل ہوتے رہتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتے رہتی. اور یہ سکینت کہاں ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے کلام میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی محفلوں میں ہے. ہم کیا ہے کہ اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر تلاش کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے، آج افسوس کی بات ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں سکون کیا ہے؟ میوزک میں ہے. سکون کیا ہے؟ یہاں وہاں تفریح کرنے میں ہے. سکون کیا ہے؟ باہر گھومنے پھرنے میں ہے. سکون دولت میں ہے، سکون شہرت میں ہے، سکون بڑے بنگلے میں ہے. آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑے بنگلے بھی کیوں نہ ہو، وہاں کے لوگ نیند کی دوائیں کھا کھا کر سوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے دور ہے، قرآن سے ان کے دل دور ہے. تو کہاں سے ملے گا سکون؟ وہاں پر پھر جو ہے ڈپریشن کی ہی گولیاں جو ہے دور کرنے کے لیے کھانا پڑے گا، نیند آنے کے لیے گولیاں کھانا پڑے گا. اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اس کے اندر اپنی سکون تلاش کرتا ہے، وہ رات میں ایسی چین کی نیند سو جاتا ہے. سکون اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، زندگی میں بھی سکون، دل کا سکون. اور دیکھیے کہ یہ سکون ایسا ہے جو کوئی مال میں نہیں ملے گا، کوئی دکان میں آپ کو نہیں ملے گا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی یہاں پر یعنی کہ بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رکھ دیا ہے. اب اس کے علاوہ تم چاہے دنیا میں کہیں بھی تلاش کر لو، تمہارے کو ملنے والا ہے ہی نہیں. وہ ظاہری طور پہ تھوڑی دیر ناچ گانا کرے، ہی ہا کرے، تھوڑی دیر کمر ٹھمکا لے، ہاں چلو بہت انجوائے کر لے، ہو گیا. اس کے بعد جب پھر وہ واپس تنہائی میں آتا تو اس کا دل اندر سے بھینچنے لگتا، اس کا دل اندر سے اس کو تکلیف پہنچانے لگتا، اس کو پھر تمام ایسی باتیں یاد آتی جو اس کو پھر سے جو ہے ڈپریشن کی طرف لے کر چلے آتی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ سکون کہاں پر ہے. اصل کچھ لوگ ایسے ہیں، اب دیکھیے کہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا کہ بعض لوگ بولتے ہیں ہاں ہم قرآن سے دور ہے تو بھی ہم سکون میں مزے میں انجوائے کر رہے. تو اب انہوں کیا ہے کہ انہوں جو چیز میں ہے اس کو ہی سمجھ رہے کہ یہی سکون ہے،
انہوں کبھی اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کرے, کبھی اس کا سکون کا مزہ ہی نہیں چکے. ایکچوئل سکون بولتے کس کو ہے, انہوں سمجھ رہے اس کو سکون بول لیتے, سمجھ رہے تو انہوں غلط فہمی میں. انہوں ایک بار اگر قرآن کو پڑھیں گے, قرآن کو سمجھیں گے اور اس کے اندر سکون دیکھیں گے تو اس کے بعد پھر کوئی چیز میں آپ کو من نہیں لگے گا, کوئی چیز میں آپ کو سکون نہیں لگے گا. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اسی میں اطمینان ہے, اور ہم کو ڈھونڈنا بھی کہاں پر ہے, یہیں پر ڈھونڈنا چاہیے. اگر ہم کبھی بے سکونی کی کیفیت میں آ گئے, اگر ہم کو کوئی ہرٹ کر دیے, کوئی تکلیف پہنچ گئی, کوئی آزمائش آ گئی, تو فوری کہاں رجوع کریں, اللہ کے ذکر کی طرف رجوع کریں, اللہ کی یاد کی طرف رجوع کریں, قرآن پڑھنا شروع کر دیں, قرآن کو جو ہے سمجھنا شروع کر دیں, قرآن کے اندر غور اور فکر کرنا شروع کر دیں, یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر دعائیں کرنا شروع کر دیں. تو آپ دیکھیے جیسا آپ دعائیں کریں گے, آپ خوب روئیں گے, اس کے بعد آپ اتنے سکون میں آ جاتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کو سب بول دیتے جو بولنے کا ہے. اب اس کے بعد ایک دم آپ سکون میں آ جاتے ہیں. اب اس کے بعد پھر کوئی غم آپ کو پھر چھو بھی نہیں سکتا. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے. خوش نصیب کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو مانے اور عمل کرے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ایک ایسی قوم کی طرف جس سے پہلے بہت سے قومیں گزر چکی ہیں, تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سنا دو جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے, اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں. ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے, اس کے سوا کوئی میرا معبود نہیں ہے, اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا. اور کیا ہو جاتا ہے اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے ذریعے سے پہاڑ چڑھنے لگتے. اب یہاں پر ایسی واضح نشانیاں انہوں بول رہے کہ لے کر آؤ, بول رہے پہاڑ چلنے لگتے, زمین شق ہو جاتی, یا مردے خبروں سے نکل کر بولنے لگتے. اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے, بلکہ سارا اختیار ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کافر کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یعنی کہ صحابہ اکرام بھی کیا چاہ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے آ جائے, کوئی نشانی اللہ کی طرف سے آ جائے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے, ان پر ان کرتوتوں کی وجہ سے, ان کے خود کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت ان کے اوپر آتی ہے. آفت کہاں سے آتی ہے؟ خود ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے, یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آن پورا ہوتا ہے, یعنی کہ قیامت آ جاتی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر نہیں کرتا. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول کا مذاق اڑایا جا چکا ہے, مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی ہے. آخرکار ان کو پکڑ لیا, پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے دین سے دور رہ کر پھر بھی نعمتیں اگر ہم کو دنیا میں مل رہی ہے, پھر بھی خوشیاں مل رہے, تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے بلکہ اللہ کی ڈھیل ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ سخت سزا میں پکڑے گا. پھر کیا وہ جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے, ایک انڈیویجول کی کمائی پر نظر رکھتا ہے, اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں. یعنی کہ ہمت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں. کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا, یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہے. یعنی کہ جو غلط کام کرتے ہیں, دعوت حق کا انکار کرتے ہیں, ان کی خود کے گناہ ان کو بہت اچھے لگنے لگتے ہیں, اپنے گناہوں کو فخر کر کے بتاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں اس کے اندر, اور وہ راہ راست سے دور بھٹکے ہوئے ہیں. پھر جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ کر کہ ہم کو دور نہ پھینک دے, بلکہ تو اپنے ہدایت کے راستے پر ہم کو چلا. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے, اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بہت زیادہ سخت ہے. دونوں جہاں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو. خدا ترس انسان کے لیے بس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. اس کی شان یہ ہے کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, ان کے پھل دائمی ہیں, ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس کا سایہ لا زوال ہے, کبھی ختم ہونے والا
سایہ نہیں ہے۔ آج دیکھیے کہ ذرا دھوپ میں چل کر آنے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں سایہ نصیب کریں گے۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اللہم ربنا جعلنا منہ، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے، یعنی کہ قرآن کو تھوڑا مان رہے اور قرآن کو تم نہیں مان رہے۔ ان سے صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، توحید پر عمل کرنا ہے اور توحید کی دعوت دینا ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے، اور ہمارے پاس بھی آ گیا، علم آ گیا، قرآن کا علم آ گیا، 13 پارے ہم لوگوں نے مکمل کر لیے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کیا کہ یہ علم آ جانے کے بعد پاس تمہارے آ گیا، اگر تم لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی اور مددگار ہوگا، نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی اور بچوں والا ہی بنایا، یعنی کہ انسان بنایا، انسان کی ضروریات کے ساتھ بنایا، اور کسی رسول کو بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لے کر آتا۔ وہ اتنا پاور نہیں رکھتے رسول کہ خود اپنی مرضی سے کسی کے اوپر عذاب لائے۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ ام الکتاب اسی کے پاس ہے، یعنی کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے پاس اصل مین ام الکتاب ہے، جہاں پر پوری قرآن لکھی ہوئی ہے، جہاں پر ہر انسان کی تقدیر، دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کی تقدیر اس میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ سوچیں کہ کون کیا کھائیں گا، کیا کریں گا، کیا سوچیں گا، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ اور صرف کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تقدیر کو صرف دعا اور صلہ رحمی کے سوا کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ایک دعا فائدہ پہنچاتی ہے اور دوسرا صلہ رحمی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی انہیں دکھا دیں، ان کو ظہور پر لا دیں، یا پھر جو ہے یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، یعنی کہ اٹھانے سے مراد یا تو اللہ تعالیٰ بلا لے اپنے پاس یا پھر یہاں سے ہٹا کر مدینہ ہجرت کروا دیں۔ بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے، یعنی کہ کون کو نہیں ایمان لائے اس کا حساب اللہ لے گا۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں، ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک تو سائنٹیفکلی بھی اب یہ پروو ہو گیا کہ زمین ہر طرف سے شرنک ہو رہی، تنگ ہو رہی، اور دوسرا ایکچولی اس کا مطلب یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام پھیلتے چلے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اسلام پھیلتے چلے جا رہا ہے اور ان کے لیے زمین کیا ہو رہی، تنگ ہوتے چلے جا رہی ہے۔ تو اب یہاں پر آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، یعنی کہ فائنل چال، فائنل ماد اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کار کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں ان کو منکرین کہتے ہیں، یہ منکرین کہتے ہیں تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتے ہیں، یعنی کہ اہل کتاب کو بھی معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول ہیں۔ اس کے بعد ہمارا سورہ رعد ختم ہوتا ہے اور ابراہیم جو اس کی جوڑی ہے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ بھی آخری زمانے 10 to 13 کے بیچ کا زمانے کا سورہ ہے، اور اس کے اندر اب یہاں پر تذکیر بالایام اللہ سے بتایا جائے گا۔ دیکھیے کہ سورہ رعد میں کوئی بھی آپ کو نبی کا ذکر نہیں ملا، پر اب یہاں پر سورہ ابراہیم میں ہم پھر سے نبیوں کا ذکر دیکھیں گے، پر پورا ڈیٹیلز میں نہیں ہے کیونکہ شارٹ سورہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا کچھ ذکر آئے گا، اور ابراہیم علیہ السلام، نام ابراہیم ہے تو کچھ ذکر آخری حصے میں ابراہیم علیہ السلام اور خاص طور پہ ان کی دعائیں، ابراہیم علیہ السلام کی اس کے اندر بہت ہی پیاری دعاؤں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 4th سورہ ہے جو نبیوں کے نام سے، ٹوٹل کتنے بتائی تھی میں، 6 سورے بتائی تھی، رائٹ۔ تو پھر یونس ہو گیا، پھر ہود ہو گیا، پھر یوسف ہو گیا، پھر ابراہیم ہے، پھر آگے سورہ محمد اور سورہ نوح آخری میں آنے
والا ہے۔ تو اب یہ 4 سورہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہاں پر ایک خاص چیز بتائی گئی ہے، 2 چیزیں بہت اہم ہیں اس کی۔ ایک تو شیطان کا جو ہے خطبہ شیطان آپ بول سکتے ہیں، شیطان کی برات کا اظہار ہے، اور پھر تیسرا یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمے یعنی کہ کلمے طیبہ اور کلمے طیبہ اور خبیث کلمے کا اس کے اندر ذکر ہے، یعنی کہ طیب شجر اور خبیث شجر کا ذکر ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہم اس کو 7، کیونکہ یہ سورہ 7 رکوعات پر مشتمل ہے، 7 رکوع ہے اس کے اندر، اور پریویس جو سورہ تھا وہ 6 رکوع پر تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ 7 رکوع، تو ہر ایک رکوع ایک اپنی الگ الگ ٹاپک رکھتا ہے، اس کو ہم الگ الگ رکوع کے حساب سے پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے، یعنی کہ ہر رکوع ایک پارٹ رہیں گا۔ اور پھر اس سے پہلے کا جو سورہ تھا سورہ رعد، اس میں میں اسی لیے ڈیوائڈ نہیں کری کیونکہ وہ ایک کمپلیٹ مکمل ایک ہی چیز کا خطبہ ہے، نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرے۔ انشاءاللہ اس کا بھی کچھ میں حصہ بناؤں گی تو آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ تو چلیے، پہلے حصے میں قرآن کا انٹروڈکشن ہے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کا ذکر ہے 2 رکوع میں۔ 3 رکوع میں پھر کفار سے مخاطب کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے ان کو بات سمجھا رہے ہیں، اور پھر 4 رکوع میں شیطان کا خطبہ آئے گا اور کلمے کے طیبہ کا ذکر آئے گا۔ 5ویں رکوع میں نعمتوں کا ذکر ہے۔ 6 رکوع میں ہم دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور 7 رکوع میں انکار کرنے والوں کے لیے عذاب۔ تو چلیے، یہ صرف شارٹ ایک تمہید تھی، اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا؟ تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ۔ اب دیکھیے کہ ظلمات ہمیشہ قرآن کے اندر نوٹ کریے کہ ظلمات ہمیشہ پلورل رہیں گا اور نور سنگولر رہیں گا، یعنی کہ گمراہیاں بہت سی ہے پر ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے، وہ نور جو ہے قرآن ہے۔ تو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ ان کے رب کی توفیق سے، یعنی کہ یہ کیسا ہوگا؟ اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ آپ قدرت نہیں رکھتے بلکہ اللہ قدرت رکھتا ہے۔ خدا کے راستے پر جو زبردست ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمان کی ساری موجودات کا مالک ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی ہم سائملٹینیسلی ذرا غور کرتے جائیں۔ عزیز، حمید، کیا پیاری صفات اللہ تعالیٰ کی یہاں پر آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا میں کس لیے جیتے ہیں؟ تاکہ دنیا کمائیں، آخرت کمائیں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کیا ہے؟ عذاب ہے۔ ایسے لوگ جو ہے تباہ کن سزا ان کو ملنے والی ہے۔ تو ہم بھی دیکھنا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنے کا ہے کہ ہمارے لیے دنیا جو ہے مؤخر ہے، مقدم ہے یا مؤخر ہے، دنیا پرائرٹی ہے یا آخرت ہماری جو ہے پرائرٹی ہے۔ ہم کو وہ جو ہے چیک کرنے کا ہے، ہمارا وقت کس میں جا رہا، ہماری جوانی کس میں جا رہی ہے، ہماری زندگی کس میں جا رہی ہے، ہماری فکریں کس پہ لاحق ہیں، ہماری دن رات کی جو فکریں ہیں اور پھر پریشانیاں ہیں، سب چیزیں کس سے کنسرن ہے؟ آخرت کی فکریں لاحق ہے یا بس دنیا کی فکریں؟ بھائی کیا کرنا، کیا کرنا، کیا پکانا، کیا جو ہے کیسا کمانا، کیسا دولت جمانا، اور کیسا یہ خریدوں اور کیسا وہ خریدوں، اور کیسا جو ہے اپنا نام روشن کروں، کیسا اپنا یہ تمام چیزیں اسی میں ملوث ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایسے لوگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہے جو لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح سمجھ سکے، یعنی کہ ان کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو انہی کی زبان میں نازل فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بھٹکا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے، یا پھر اس کا یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے جو بھٹکنا چاہتا ہے، اور وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے جس کو وہ چاہتا ہے۔ یا پھر اس کا مطلب ایسا بھی بنا سکتے، ہم ایسا بھی سمجھ سکتے، ٹھیک ہے، بنا نہیں سکتے بلکہ سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے پر اللہ تعالیٰ کی چاہت ہماری چاہت سے ہے۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اسے
اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ، انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو۔ ان واقعات یعنی کہ پہلے کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ سبق لینے کے لیے ہوتے ہیں، کہانی سننے کے واسطے نہیں ہوتے بلکہ سبق لینے کے لیے۔ بڑی نشانیاں ہیں پہلے کے واقعات میں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے۔ صبارن شکور یعنی کہ صرف صبر کا ورڈ نہیں ہے بلکہ صبار یعنی کہ بہت زیادہ صبر اور شکر کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں بنا دے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جس نے تم پر جو اس نے تم پر کیا تھا، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا تھا، تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ یہ بہت ہی پیاری آیت ہے، کیا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اب دیکھیں کہ اضافہ لا کا مطلب اسٹریس کے لیے استعمال ہوتا ہے، نون مشدد اسٹریس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں البتہ ضرور تم کو دوں گا، کیا بہت زیادہ دوں گا، جو نعمت کا تم شکر ادا کریں گے اس میں دیں گے۔ ایمان کا شکر ادا کریے، ایمان بڑھائے گا اللہ تعالیٰ، دنیا کی نعمتوں کا دنیا بڑھائے گا اللہ تعالیٰ۔ ہم جو ہے اپنی جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ مال کی شکر کریں گے، اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں اس کا شکر اللہ تعالیٰ اور اضافہ دیتے جائیں گا۔ اور اگر ہم کفران نعمت کریں گے، شکر ادا نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بولے کہ اچھا تو ایسے ناشکروں کو میرا عذاب سخت ہے، یعنی کہ ناشکری بھی عذاب کا ریزن بنتی ہے۔ دیکھیے ہم کتنی آسانی سے ناشکری کر دیتے نا، کیا عادی اللہ میاں یہ اس سے اچھا تو دینا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو ہم ایسی باتیں ہم جو ہے زندگی میں کرتے، یا پھر کبھی ایکنالج نہیں کرتے۔ شکر کیا ہے کہ اپنی زبان سے ہم اس کا اظہار کریں، اپنے عمل سے اس کا اظہار کریں، اللہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے محبت اور عاجزی کا اظہار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جیسا مفہوم میں بتا رہی ہوں میں کہ شکر وہ ہے کہ دینے والے سے محبت اور عاجزی اور انکسار سے کا اعتراف کر کے اس کے سامنے جھک جانا، یہ ہے اصل شکر۔ کہ کوئی بھی چاہے دنیا میں رہو یا دنیا والے رہو یا اللہ تعالیٰ کے سے شکر، تو ہم کو کیا کرنے کا ہے؟ ان سے محبت، ان کے سامنے عاجزی کا اعتراف ہم کو جو ہے کرنے کا ہے، اور نعمت کا اظہار بھی ہم کو کرنے کا ہے۔ اور جو نعمتوں کو نہیں پہچانتا وہ جاہل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور پھر یہاں پر کیا ہے کہ نعمتوں کی ناشکری کرنا عذاب کا ریزن بن رہا، تو بڑی آسانی سے ہم خاص طور پہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ بچوں کا کیا رہتا ہے ایٹیٹیوڈ کے کتنا بھی ان کو کرنے کے بعد جو ہے پھر ناشکری کا جذبہ رہتا۔ جیسا اگر ہم کوئی جو ہے شاپنگ مال میں چلے گئے، اب وہاں پر ساری چیزیں اتنے دنیا کے کھلونے بٹور لیتے، ایگزیبیشن میں بٹور لیتے، اس کے بعد کوئی بھی چیز پہ اٹکا ہوا دل رہتا، میرے کو وہی نہیں دلا ہے، بلکہ جو ہے رونا چیخنا چلانا ان کا رہتا۔ اور پھر کیا ہے وہی نہیں دلا ہے، اب جو 100 چیزیں دلا ہے اس کو بھول جاتے، اور جو چیز نہیں دلا ہے اس کو یاد رکھ لیتے۔ وہ 100 چاکلیٹس کو بھول جاتے، وہ ایک چاکلیٹ جو کوئی وجہ سے آپ ان کو نہیں دلائے اس کو یاد رکھتے۔ تو یہ ناشکری کا جذبہ بچپن میں جو بچوں کے اندر رہتا، اگر ہم اس کو اگنور کریں گے تو وہ چیز بڑھتے چلے جاتی، اور پھر آگے بھی جا کے ویسی ناشکرے بن جاتے۔ تو بچپن میں ہی بچوں کو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی جو ہے شکر ادا کرنا سکھائیں، ان کو بتائیں کہ دیکھو بیٹے ایسا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو پھر جب یہ سکھائیں گے تو بڑے ہو کر بھی جو ہے ان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ خود بخود آ جائے گا۔ اگر تم کفر کرو گے اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اگر تم تمام لوگ بھی ناشکرے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، قوم نوح، قوم عاد اور سمود۔ اب دیکھیں یہاں پر ڈیٹیل نہیں ہے، بس ان کا نام سے ذکر ہے، قوم سمود۔ اب یہاں پر جیسا جیسا نام لیے تو پورا آپ کو جو ہم آلریڈی پڑھے ہوئے ہیں، سورہ آراف میں پڑھ چکے ہیں اور سورہ ہود میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، تو اس میں آپ کو پورا ان کا نقشہ آ جانا، دماغ میں آ جانا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیتے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف ہم سخت خلجان میں یعنی کہ ڈاؤٹ میں، شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر اتنی اوپن اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو وہ نبیاں اوپن کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پر ان کے لوگ مانے
نہیں مانے. تو ابھی بھی یہ لوگ ڈیمانڈ کرے اور نہیں ماننے والے ہیں. اور دوسرا اور ایک بات یہ ہے کہ نبیوں کی دعوت کا انکار کیوں کرتے تھے لوگ؟ کیوں؟ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا حق ہے؟ آتا تھا سمجھ میں، حق ہے بول کے معلوم تھا، پر کیا ہوتا تھا؟ وہ تعلیمات ان کے خواہشات کے خلاف جاتی تھی، وہ تعلیمات ان کی آزادی کے خلاف جاتی تھی، اور ان کو ایسا دکھتا تھا بہا یہ اگر سنیں گے نا تو پھر ہم کو اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. تو کیا کرتے تھے؟ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، اور پھر کیا ہے فوری وہاں سے جیسا آپ نبی بولنا شروع کر دیتے تھے وہاں سے بھاگ جاتے تھے. آج بھی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، سننا بھی نہیں عمل کرنا بھی نہیں، سنے تو عمل کرنا پڑتا، وہ ڈر سے جو ہے سنتے ہی نہیں. پر کیا نہیں سننا آخرت میں ان کو بچانے والا ہے؟ ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان میں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے. انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان ہو جیسے ہم ہیں. تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے، کیونکہ وہ ہستیوں کی عبادت کرنے سے کوئی بھی جو ہے اپنی خواہشات پہ ضرب نہیں پڑتا. انفیکٹ ویسے ہستیوں میں اور انجوائمنٹ کے جو ہے چیزیں فراہم ہوتی ہے، ذرا وہاں پر تھوڑا جھومنا ہلنا جھولنا بھی ہوتا ہے، اور پھر کیا ہے وہاں پر تھوڑا عورتوں کے اچھے اچھے جلوے بھی نظر آتے ہیں. تو پھر یہاں پر کیا ہے کہ بتا رہے کہ باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، اچھا تو لاؤ کوئی سری نشانی. ان کے رسول نے ان سے کہا واقع ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان ہیں. ہم واقع میں کوئی نشانی نہیں لا سکتے اپنی مرضی سے، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور ہمارے اختیارات میں اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم تمہیں کوئی سند لا دیں. سند تو اللہ ہی کی اذن سے آ سکتی ہے. اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ رکھنا چاہیے. اب دیکھیے کہ یہ بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک میسیج ہے کہ آپ ایسا بتا دو ان لوگوں کو، اور ان لوگوں کو بھی بتایا جا رہا کہ تم سیدھا سیدھا مانو نہیں تو پھر تمہارے کو کوئی دلیل نہیں آنے والی ہے. اور ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہی ہماری رہنمائی کی ہے. جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو اس پر ہم صبر کریں گے اور بھرپور سا کریں گے. بھروسہ ہی کریں گے. اچھا، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی پر ہونا چاہیے. تو اب یہاں پر کیا ہے؟ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ کہ بھروسہ کرنے والوں کو کسی پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے رہے. اور پھر یہاں پر کیا بتا رہے؟ کتنی پیاری بات ہے دیکھیے کہ جو ہدایت کے راستے پر چلتے وقت جو لوگ اذیتیں دیتے ہیں، جو تانے تشنے کرتے ہیں، جو بات نہیں مانتے ہیں، آپ کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، آپ کو گراتے ہیں، جو بھی ہے اس کے پر کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو صبر کرنا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، یعنی کہ ان کی وارننگ آ گئی، ورنہ پھر اپنے ملک سے تم کو ہم نکال دیں گے. تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے. تب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک یعنی کہ ہڈن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت ہے یہ اور ان کے لیے ڈراوا یہ انعام ہے ان کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو. یہ دیکھیے کتنی پیاری آیت ہے، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، اور جو میرے سامنے ٹھہرنے سے ڈرتا ہو، کھڑا ہونے سے ڈرتا ہو، اور میرے عذاب سے بھی جو ہے وعید سے بھی ڈرتا ہو، تو یعنی کہ وارننگ سے ڈرتا ہو. تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سے ڈرتا ہے وہ خوف اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے. اور پھر جیسا آگے بھی ہم سورہ میں دیکھیں گے نا، وخاف مقام ربہ جنتان، ان کے لیے دو جنتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرتے ہیں. تو انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے. پھر اس کے بعد آگے ان کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا، یعنی کہ خون اور پیپ میں ملا ہوا جو پانی ہے انہیں دیا جائے گا، جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہماری حفاظت کرے، اور مشکل ہی سے اتاریں گے. ایسے غسلین دیا جائے گا، ایسا
پانی کھولتا ہوا اور خون اور پیپ میں ملا ہوا، اللہ اکبر، اور وہ بھی جہنمیوں کا ہی خون رہے گا جو ان کے جسموں سے نکل کر جو ہے جمع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بتایا گیا نا کہ اتنا روئیں گے جہنمی کہ وہ رونے، ان کے اتنے آنسو جمع ہوں گے کہ اگر اس پہ کشتی چلانے پڑی تو کشتی بھی چلے گی۔ موت ہر طرف سے ان پر چھائی رہی ہوگی، یعنی کہ ہر عذاب ایسا رہے گا جس سے موت چھائی رہی ہوگی، مگر وہ مرنے نہ پائیں گے، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ یہ آیت اتنی خطرناک لگتی ہے نا مجھے کہ کیا ہے کہ اور وہ مرنے بھی نہیں پائیں گے، جیسا سورہ اعلیٰ میں فرماتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مر رہے نہ جی رہے، نہ جینے کی کوئی رمق ہے نہ موت ہی ان کے اوپر آ رہی ہے، موت کو بھی موت دے دی جا رہی ہے، اور ہمیشہ ویسی زندگی اور موت کی حالت میں عذاب ہو رہا، پھر دوبارہ زندہ ہو رہے، پھر عذاب ہو رہے، پھر دوبارہ اچھا کیا جا رہا ان کے جسموں کو، اور یہی چلتا رہ رہا کہ دیکھیں کہ کیا وہ عذاب کے لیے ہم تیار ہیں؟ پھر کیوں ہم دنیا میں بھول گئے ہوئے ہیں؟ اگر یہ یقین ہے کہ یہ ہونے والا ہے، اگر یہ معلوم ہے ہونے والا ہے، تو پھر کیا اس سے بچنے کی کچھ تیاری ہے؟ کیا ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر رہے، مانگ رہے، اپنے اعمال کچھ پیش کر رہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کچھ کوشش کریں گے تو دوں گا اللہ تعالیٰ۔ جیسا وہ ایک انسان تھا جو کنویں کے پاس جا کر پانی پی رہا تھا، وہاں پر ایک کتا آیا، اس کو انہیں اپنے جوتے میں وہ پانی پلا دیا، تو اس کے بدل اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے کہ ہم کچھ نہ کچھ عمل کریں، کوئی نہ کوئی ہمارا عمل ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مغفرت کے فرمان جاری کرے، پر اب ہم کو کوشش کرتے رہنا ہے۔ اللہ کو کون سا ہمارا عمل پسند آ جائے کہ ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے۔ دیکھیے کہ جو کفر کرے ان کے اعمال کی مثال، کتنے اعمال کیوں نہ کرو، کتنا صدقہ خیرات، اچھے اعمال، والدین کی فرمانبرداری، کچھ بھی کرو، پر ان کے اعمال کی مثال کیا ہے؟ راکھ کے جیسی ہے جسے طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، اور وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل وہاں نہیں پائیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو برحق بنایا ہے؟ تو اصل جو گمراہی اور نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے تمام اعمال جس کے اوپر وہ قیامت میں بھروسہ کر رہا ہوتا ہے وہ پورے برباد ہو جائے۔ وہ چاہتے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے، اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ تعالیٰ کے سامنے بے نقاب ہوں گے۔ کیا خطرناک آیتیں ہیں نا، ایک سے ایک سورہ ابراہیم کی آیتیں کیسی وعید والی، کیسے ڈرانے، کیا خطرناک وارننگز والی آیتیں ہیں۔ دیکھیے کہ جب تم اکٹھے کیے جاؤ گے اور اللہ کے سامنے بے نقاب ہوگے، تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے۔ یعنی کہ کمزوری کا مطلب یہ ہے کہ یا تو سبارڈینیٹس تھے، یا پھر علم میں کم تھے، تو پھر اپنے بڑے جو ہے بغیر سوچے سمجھے بڑے علماء کی باتیں، جو علماء سو ہیں ان کی باتوں کو مانتے تھے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے کہ اب یہ ایک سین ہی امیجن کریے کہ اللہ کے سامنے بے نقاب کھڑا ہونا کیا عالم رہے گا، اللہ کی ہستی کے سامنے کھڑا ہونا، اور پھر وہاں پر وہ بھی مجرم کی حیثیت میں۔ دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں وہ راہ دکھا دیتے۔ اب تو یکساں ہیں، خواہ ہم جزا و فضا کریں یا صبر کریں، چیخ اور پکار کریں، روئے دھوئیں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں پائے گی، اب کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے کہ آج ہی وقت ہے، وہاں پر افسوس کرنے کے بدل کہ چیخو پکارو یا صبر کرو کوئی فائدہ نہیں، پر آج یہاں پر صبر کرنے کا بھی فائدہ ہے، ہدایت لینے کا بھی فائدہ ہے، آنکھیں کھول کر سمجھنے کا بھی فائدہ ہے۔ آج وہاں پر افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ آج یہ فائدے کا، یہ موقع کا ہم جو ہے فائدہ اٹھا لیں۔ جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان اب یہاں پر خطبے کے لیے کھڑا ہوگا۔ اب دیکھیں شیطان کی بکواس یہاں پر اب سنیے آپ کہ شیطان جو ہے اور پھر کس چال کی، یعنی کہ کیسی برات کر رہا، کیا بدماشی۔ دیکھیے دنیا میں تو زندگی بھر بہکایا، قیامت میں کیا بولیں گا۔ دیکھیے جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیے تھے وہ سب سچے ہیں، اور میں نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ یعنی کہ اب
کیا بولتے ہیں اب اس کو، جلے پہ نمک چھڑکنا بولتے نا، ویسا کام کر رہا. یعنی کہ دنیا میں تو ستایا وہاں پر بھی جا کر سکون سے نہیں بیٹھیں گا، وہاں پر بھی جو ہے اور احساس دلائیں گا. جیسا فار ایگزامپل اگر ہمارا کوئی نقصان ہو گیا تو ہم پہلے افسوس میں رہتے، اب سامنے والا اگر آ کر دے کیسا میں تمہارے کو برباد کر دیا، کیسا کر دیا، یہ بولے تو ہمارے لیے اور تکلیف میں اضافے کا سبب بنے گا. اب شیطان آ کے وہاں پر کتنی بدماشی اور باتیں دیکھیے، اور پھر وہاں پر یہ باتیں کر رہا، اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ پہلے یہاں پر ہمارے کو دنیا میں بتا دیے. یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایگزام پیپر ہمارا لیک آؤٹ کر رہے اور بتا دے رہے کہ دیکھو کیا کیا ہونے والا ہے، سب اب بھی سے تیاری کر لو. تو وہ کیا بولیں گا، جتنے وعدے میں تمہارے سے کرا تھا کون سے بھی پورا نہیں کرا، میرا تم پر کوئی زور نہ تھا. اب اور ایک بدماشی کی بات، اور ایک جو ہے اب یعنی کہ بدماشی کے علاوہ بھی اگر کوئی ورڈ ہے تو وہ بھی بول سکتے ہیں آپ کہ وہاں پر کیا بولیں گا کہ میرا تو تمہارے پر کوئی زور نہیں تھا، کیا میں تمہارے کو پکڑ کے کھینچ کے گناہ کرایا تھا، میرا تو زور نہیں تھا بھائی، میں تو کیا کرتا تھا، اس طرح کے کان میں صرف پھونک دیتا تھا، صرف بول دیتا تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی. دیکھو آؤ یہاں پر مزے ہے، دیکھو انجوائمنٹ ہے، فل انجوائے کرتے تم، اور پھر اس میں فائدہ ہے، حرام کی کمائی میں فائدہ ہے، اس کے اندر جو ہے تمام جو ہے اچھی باتیں ہیں. تو یہ چیزیں میں تمہارے کو صرف اپنی راستے کی طرف بلاتا تھا اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا. تو کرنے والے کون تھے؟ اصل تم ہی ذمہ دار ہے، میرے کو تم ذمہ دار ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل ذمہ دار تو تم ہے، کیونکہ میں تو تمہارے کو انوائٹ کرا، اب تمہارے پر تھا، آنا نہیں آنا تمہارے پر تھا. تم تو لپک کر آتے تھے، لبیک کر آتے تھے، اور پھر جو ہے میرے ساتھ تم اپنے سیٹرڈیز اور سنڈیز کی نائٹ کو اسپینڈ کرتے تھے، اور تم ہر وہ کام کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہوتا تھا. تو پھر یہاں پر انہیں بری ذمہ ہوگا. اب مجھے ملامت نہ کرو، میرے کو گالیاں نہ دو، میرے کو ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، کیونکہ ذمہ دار تم خود ہیں. یہ احساس انہیں وہاں پر دلا رہا. اور آج بھی یہ دیکھیے احساس ہمارے کو ہونا چاہیے کہ ہم صرف ہر بات پہ شیطان کرایا نہیں، بلکہ ہمارے کو انہیں صرف اکساتا ہے، پر کرتے کون ہے؟ ہم خود کرتے ہیں. یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم میری، یعنی کہ کوئی ایک دوسرے کی کچھ ہیلپ نہیں کر سکتے. اچھا ایک بات کہ زندگی دنیا میں یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا ہونا چاہیے، جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کا ذمہ دار ہم اپنے آپ کو کھڑا کریں گے اور شیطان کو بلیم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ٹھہرائیں گے. اور جب کوئی دوسرے غلطی کرتے ہیں تو ہمارا کام کیا ہے کہ دوسرے جب غلطی کریں گے تو شیطان کو بلیم کریں گے، وہ شخص کو بلیم نہیں کریں گے. یہ اخلاق ہمارے کو پیچھے سورہ یوسف میں سکھائے گئے ہیں. تو پھر اب یہاں پر کوئی مدد نہیں کرے گا. اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنایا رکھا تھا، میں اس سے بری ذمہ ہوں، اور ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے. بخلاف اس کے کہ جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی. جو شیطان کے پنجے سے بچے رہیں گے، شیطان کے فتنے کو سمجھ جائیں گے دنیا میں رہتے ہوئے، اور شیطان کو جو اپنا دوست نہیں بنائیں گے، تو ان کے لیے جنت کے باغات ہیں. وہاں وہ اپنے رب کے اذن کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے کیا جائے گا. ہر کوئی سلامتی، فرشتے سلامتی، آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی، اللہ سلامتی کرے گا. یہاں پر بھی جو سلام کرنے والے ہیں ان کے آخرت میں بھی سلامتی. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اب یہاں پر جو کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو مطلب کلمہ ہے اس کا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو ہمارا یقین ہوتا ہے کلمہ پڑھ کر، زبان سے پڑھنا نہیں بلکہ یقین کے ساتھ کلمہ. تو ایک تو مطلب یہ ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ ہر اچھی بات، اور ہر اچھی بات کا مطلب کیا ہے؟ سب سے اچھی بات کیا ہے؟ توحید کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو ہر اچھی بات کلمہ طیبہ سے مثال دے رہے، تو یعنی کہ توحید سے مثال دے رہے، یا لا الہ الا اللہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کی مثال ایک ایسی اچھی ذات کے درخت کی ہے، یعنی کہ اب شجرہ بھی کیسا ہے؟ طیب شجر کی اس کی مثال ہے، جس کی اچھی ذات کا درخت ہے، یعنی کہ اس کی کوالٹی، اس کی ذات مطلب سمجھ رہے نا، وہ اچھی گڈ کوالٹی کا جو ہے وہ درخت ہے، جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے. اور دوسرا بینیفٹ کیا ہے، یعنی کہ دوسری کوالٹی کیا ہے کہ اس کی جڑ بھی زمین میں گہری ہے، اچھی اندر روٹس اس کے اسٹرانگ ہے، اور وہ اپنی شاخیں آسمان تک اس کی شاخیں پہنچ رہی ہے، یعنی کہ بہت ہائٹ، اونچا جو ہے پولیوشن سے اوپر، اور پھر بہت زیادہ اس کی شاخیں گھنی اور اونچی تک پھیلی ہوئی ہے. ہر آن وہ اپنے رب کے حکم کے ساتھ پھل دے رہا ہے، یعنی کہ ایور گرین ہے. ہر آن کا مطلب کیا ہے؟ ایور گرین ہے، پھل دے رہا ہے. تو اب یہ مثال اللہ تعالیٰ بتا رہے، یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق لیں. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ کوئی جھاڑ کی بات ایکچولی نہیں کی جا رہی ہے. ایکچولی یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کمپیئر کر کے بتا رہے، ایک پیرابل اللہ تعالیٰ بتا رہے
کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، یعنی کہ گڈ کوالٹی آف درخت کا مطلب کیا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان اچھے سے مضبوط ہوتا ہے، دل اس کا نفاق سے خالی ہوتا ہے، کفر سے خالی ہوتا ہے، اس کی توحید اس کے دل کے اندر جو ہے یعنی کہ اس کا دل اچھی کوالٹی کا جو ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے اس کی شاخیں بھی جو ہے جمی ہوئی رہتی، یعنی کہ ہمیشہ استقامت سے وہ جمع ہوا رہتا، شیک نہیں ہوتا کبھی بھی، شاخیں جو گہری رہتی وہ کیا ہوتا ہے، وہ جھاڑ کبھی بھی شیک نہیں ہوتا، کتنی بھی ہوا آندھی طوفان کچھ بھی آ جائے وہ اپنی مضبوطی سے جمع رہتا، کھڑا رہتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان جس کا دل اچھا ہے، اس دل کے اندر یقین ہے، اس کی مضبوط جڑیں، تو وہ ایسا اسٹرانگ رہتا، چاہے اس کے اندر خوشی رہو، غم رہو، مصیبت ہو، پریشانی رہو، آزمائش رہو، ہر سیزن میں ہر موقع پر انہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر جمع ہوا رہتا۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ نہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں گے تو خوش ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز چھین لیں گے، کوئی آزمائش میں مبتلا کریں گے تو پھر ناشکرے بن کر رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اس کی جڑ جو ہے زمین میں گہری ہوتی ہے اور شاخیں آسمان تک، یعنی کہ اس کی جو ڈیڈز ہیں وہ دور دور تک پہنچتے ہیں، اس کا فائدہ لوگ دور دور تک اس کا فائدہ جو ہے اٹھاتے ہیں۔ اور دوسرا اور ایک معنی کیا بنتا ہے کہ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے، مطلب یہ کہ اس کا کانٹیکٹ آسمان تک ہے۔ کانٹیکٹ آسمان کا مطلب کیا ہے، اللہ سے کانٹیکٹ ہے اس کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ، ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع ہونے والا، خوب دعائیں کرنے والا، اور وہ اپنی عمل کی وجہ سے یہ لیول تک پہنچ جاتا ہے کہ مجیب الدعا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، زبان سے نکالا کہ وہ چیز جو ہے پیش ہو گئی، یعنی کہ اللہ سے تعلق اسٹرانگ ہو جاتا ہے، ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہر آن وہ جو ہے ایور گرین پھل دیتے رہتا ہے، جسے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ اب جیسا ہم ہے نا کہ ہمیشہ جو ہے، ہمیشہ کیا ہم بھی چیک کرنا ہے کہ ہمیشہ اسمائل کرتے رہتے، اچھا الحمدللہ ہمارے سے لوگ فائدہ اٹھاتے، گڈ ڈیڈ سے ہمارے فائدہ اٹھاتے، اچھے اخلاق سے فائدہ اٹھاتے، پر جب ہم بھوک کے عالم میں رہتے تو ہمارا دیکھیے چڑچڑاپن، جب ہم نیند کے عالم میں رہتے تو چڑچڑاپن، جب ہم غصے میں رہتے تو ہمارا کیا حال رہتا، جب ہم ٹائرڈ رہتے تو ہمارا کیا حال رہتا۔ تو یہ کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تعالیٰ بولے ایور گرین، غصے میں بھی ہے تو تھوڑا سا اسمائل کرتے رہو، بھوک میں بھی ہے تو اسمائل کرو، غصے میں بھی ہے تو اسمائل کرو، اور پھر جب تم تھکے ہوئے ہو تبھی بھی تم اسمائل کرو، نیند کی حالت میں ہو تو اسمائل کرو۔ تو یہاں پر ہم جو ہے کوشش کریں کہ ہمیشہ ہم ایور گرین رہیں، یہ نہیں کہ موڈ پہ ڈیپینڈ رہیں ذرا تو، اور بعض وقت تو ہم کیا ہے اس کو اپنے بہت فخر سے بھی بولتے، اکثر لوگ کو سنے ہوں گے آپ، اور جو ہے ہم انکلوڈنگ مائی سیلف کہ ہم لوگ جو ہے بولتے ہیں ابا میں تو بڑی موڈی ہوں، دیکھو کبھی اچھا موڈ رہتا، کبھی موڈ گیا خراب ہوا بولے تو کس کو بھی نہیں دیکھتی میں، تو بڑے شان سے بولتے کہ بہت اچھے، مطلب بہت اچھی صفت کا ذکر کرے جیسا ہم جو ہے بہت شان سے بولتے ہیں۔ یہ موڈی رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ مومن کیا ہے، ایسا موڈی نہیں رہتا، وہ ہمیشہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا رہتا، ہمیشہ جو ہے لوگوں کو اسمائل کرنے والا رہتا، ہمیشہ یہ نہیں کہ غم نہیں آتا، سیڈ ہوتے، غم آتا، پر لوگوں کو اس کا نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ اور کلمہ خبیثہ یعنی کہ کفر کی مثال ایسی ہے جیسا ایک بدبودار جو ہے بدذات کا درخت ہے، یعنی کہ اس کی ذات ہی بدذات ہے، اور پھر جو زمین کی سطح پر ہو، بالکل ڈیپ نہیں ہے، بالکل اوپر، یعنی کہ اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا، چھوٹی بات بھی اس کو افیکٹ کر دیتی، ذرا کچھ تو بھی ہوتے ساتھ ہی اللہ سے ناراض ہو جاتا، غصے میں آ جاتا، اور زبان سے گالی گلوچ بکواس کرنا شروع کر دیتا، اور پھر بری جو ہے چال چلن کرنا شروع کر دیتا، اور پھر اس کے لیے تو کوئی استحکام بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ قول ثابت پر یہ جو کلمہ ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ثابت قدمی عطا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو کلمے کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور کلمے کی شرائط بھی ہیں، کیا کوئی جانتا ہے کلمے کے شرائط بھی ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم میں سے کئی لوگوں کو معلوم ہے الحمدللہ، اور ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو نہیں بھی معلوم ہے کہ کلمے کے بھی شرائط ہوتے ہیں۔ تو وہ کنڈیشنز ہے کلمے کی، وہ سب سمجھے تو پھر آپ کا اصل کلمہ مکمل ہوتا ہے۔ دیکھیے جو چیز پڑھ کر ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ کلمے کے شرائط بھی ہوتے ہیں، کئی ہم میں سے ہے جس کو نہیں معلوم رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ کلمہ اتنا اسٹرانگ چیز ہے، اتنا پاورفل چیز ہے کہ وہ کلمے کی وجہ سے تم دنیا میں ثابت قدم رہتے اور وہ کلمے کی وجہ سے تم آخرت میں ثابت قدم رہتے۔ یعنی کہ اگر ہمارے کلمہ زندگی میں مضبوط ہے تو کلمے کی موت آتی ہم کو۔ یہ سنیے غور سے، کلمے کی اگر ہماری زندگی ہے، کلمے بولے تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ صرف جو ہے ہل کے پڑھ رہے، یہ نہیں،
بلکہ اس کے اوپر عمل مطلب ہے، اس کو سمجھنا مطلب ہے. تو زندگی ہماری موت کلمے پہ ہوگی. اور پھر دوسرا کیا ہے کہ خبر میں جب منکر نکیر سوال کے لیے آئیں گے تو جب بھی ہم کو اللہ تعالیٰ ثابت، کیونکہ یہاں پر کیا بول رہے اللہ تعالیٰ ثابت بول رہے، فی الحیات دنیا بول رہے، اور پھر جو ہے وہ فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. تو یعنی کہ خبر میں ثابت قدمی کیسا ہوتی ہے؟ کلمے سے ثابت قدمی اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی ہم کو عطا کریں گے. اور جب منکر نکیر سوال کے لیے آئیں گے تو جب ہمارے سے پوچھا جائے گا تو ہم بہت ثابت قدمی کے ساتھ اس کا جواب دیں گے. جیسے اس کے بارے میں آتا نا کہ جو جواب نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے ایک خطرناک اندھا اور بہرا بغیر سننے دیکھنے والا فرشتہ مقرر کرتے، اور وہ اس کو جو ہے بڑے ہتھوڑے، آگ کے ہتھوڑے سے اس کو مارتے جاتا اور مسلسل اس کے اوپر جو ہے ظلم ہوتے رہتا. اور فرشتہ ایک اعلان کرتا کہ اس کا اوڑھنا آگ کا بنا دو، اس کا بچھونا آگ کا بنا دو، اور اس کی خبر میں آگ کی کھڑکی کھول دو، اور اس کے اوپر مسلسل عذاب جو ہے چلتے رہیں گا تا قیامت تک. تو یہ جو جواب نہیں دیں گے، تو اگر ہم دنیا میں کلمے پر ثابت قدم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے قدم کو جما دیں گے، اور پھر قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر ہم کو قائم رکھیں گے. اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ جو چاہے وہ کرے. بے شک اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہاں پر اپن آیت نمبر 27 پر ہم لوگ ختم کرتے ہیں سورہ ابراہیم کی، اور پھر انشاءاللہ آگے پھر ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. اور اس کے ٹوٹل 52 آیتیں ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ کل دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے اندر کلمہ طیبہ ہمارے اندر راسخ کر دے، ہم کو اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ بے شک تو شکر گزار والوں کو بہت زیادہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے. ناشکری کفران نعمت سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما دے یا رب العالمین. شیطان کے فتنے سے ہم کو دنیا میں بچا لے، اور شیطان کے فتنے سے ہم کو موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ بچا لے. بے شک وہ آخری دم تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ اس کے ہتھ کنڈوں کو، اس کے چالوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. قیامت میں افسوس کرنے سے اللہ تعالیٰ بچا لے. اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا کی تو جو زندگی دیا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کی قدر کرتے ہوئے اپنی ہدایت کی راہ کو ہم چن لیں اور اس کے اوپر عمل کرتے جائیں. ہماری جڑوں کو اللہ تعالیٰ تو مضبوط بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کے اندر سکون عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی بے چین دل ہے، بے قرار دل ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کو سکون عطا فرما دے. بے شک تو ہی بے قراروں کی دلوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی وجوہات کی وجہ سے ہمارے دل بے چین ہے، بے قرار ہے، اس کو تو دور کر دے، اس کو سکون میں تبدیل کر دے، اور وہ سکون ہم کو قرآن کے ذریعے سے عطا کر دے یا رب العالمین. یہ قرآن کو ہمارے لیے دنیا میں بھی سکون کا ذریعہ بنا دے اور آخرت میں ہمارے حق میں سفارشی بنا دے. بے شک قرآن اور روزہ آخرت میں انسان کی سفارش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دونوں کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دے، اور ہم کو تمام باتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ تو نے جنت کا ذکر کیا ہے، جہنم کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ وہ تمام جنت کی نعمتوں کو ہم کو عطا کر دے، اور جہنم کے تمام عذابات سے، وہ خون کے پانی سے اور وہ گرم آگ سے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عذابات سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما دے یا رب العالمین. ابھی تیری طرف پلٹنے والے، تیری طرف رجوع کرنے والے اور تیری طرف توبہ کرنے والے ہم کو بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم کو اہل اللہ میں شامل فرما دے، ہم کو قرآن والوں میں شامل فرما دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.